بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نفس مطمئن. جو دل ہے سکون اور اطمینان کیسے پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کیا کہ جب مومن شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کو پھر یہ کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان والی جان. یا ایتھا النفس المطمئنہ ادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اطمینان کا قرآن مجید کے اندر دنیا کی زندگی میں بھی ذکر فرمایا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ ان پر کوئی غم ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں خوف نہیں آتا، غم نہیں آتا. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس حالت کے اندر ایک تو ہمیشہ نہیں رہتے، اللہ کی مدد ان کو ضرور آ کر ان کو پہنچتی ہے. اللہ کے راہ میں چاہے وہ قتل بھی کر دیے جائیں تب بھی وہ اطمینان قلب اور سکون کو حاصل کر لیتے ہیں. اور ڈپریشن اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اس سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. اور آخرت میں تو پھر ان کے لیے یہ ہے ہی ہے کہ وہاں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے یہ اطمینان؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اور ہمارے کلچر کے اندر کیا وہ اسباب ہیں جو ہمیں اس سے محروم کرتے ہیں. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے مگر ہم کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ایمان ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کیا تو ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ پر ایمان یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ہر تکلیف اور بیماری کا اور ہر شر سے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ پر ایمان لانا، اگر اس کو ہم سمجھ لیں کہ ہم کس ذات پر ایمان لا رہے ہیں اور کس ذات کے ساتھی بن رہے ہیں، کس کے لشکر کے ہم سپاہی بن رہے ہیں، کس کی معیت کو حاصل کر رہے ہیں، یعنی کس کے ساتھ کو. اللہ تعالیٰ جب ان پر اللہ پر کوئی ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ صرف اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے رزق دے دیا. اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کے اندر تھے اور مشرکین مکہ اوپر پہنچے، ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرائے اور کہنے لگے یہ نیچے دیکھ لیں تو ہم پکڑے جائیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کر. غم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کائنات کا بادشاہ جس کے ہاتھ میں انسانوں کے دھڑکتے دل ہیں، جھپکتی پلکیں ہیں اور ہلتے ہاتھ اور اٹھتے قدم ہیں، بولتی زبانیں ہیں اور چلتے سانس ہیں، وہ اللہ کہ جو آسمانوں کا بادشاہ ہے، اس زمین کا بادشاہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا حاکم، خالق کائنات ہے. جو وہ چاہتا ہے اس کائنات میں وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے وہ اس کائنات میں کبھی نہیں ہوتا.
اس میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو یہ اللہ کے جو سمندروں کا رب، جنگلوں کا رب، صحراؤں کا رب، زمین کے ذرے ذرے کا مالک، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، خلا میں گھومتے سیاروں کا مالک، نکلتے سورج اور ڈوبتے سورج کا مالک، چمکتے تاروں اور چاند کا مالک، اور کوئی دنیا میں کائنات پوری میں ایسی چیز نہیں جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہو، جو اس کے دستے قدرت سے باہر ہو، جو اس کی بادشاہت سے باہر ہو. سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس پر ایمان لے آنا. اور اس پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ ایمان میں ظلم نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے یہاں مراد شرک ہے. تو انسان اکیلے اللہ کی عبادت کرے، اکیلے اللہ کو مشکلوں میں پکارے، اکیلے اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہو، اسی کو سجدہ کرتا ہو، اسی کو رکوع، سجدہ، قیام، نظر و نیاز، قربانیاں، ذبیحہ، پکار، التجا، محبتیں، امیدیں، خشیت، انابت، بھروسہ، توکل، سب کا سب عبادت اکیلے اللہ کے لیے ہو اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہ ہو. تو یہ جو ایمان ہے یہ انسان کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور سکون اور راحت سے بھر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیسا ہی گناہ گار مسلمان کیوں نہ ہو، جب مشکل پڑتی ہے، بیماری آ گھیرتی ہے، تکالیف آ گھیرتی ہیں، تو انسانوں کی جو نگاہیں ہیں وہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہیں. دل جو اطمینان پاتے ہیں، امید کی جو ڈوریاں بنتی ہیں، وہ آسمانوں کی طرف دیکھ کر ہی بنتی ہیں. اور کیسے ہی بدنصیب ہیں جو اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں کس کس در کی خاک کو چھانٹتے پھرتے ہیں. وہ بڑے ہی بدنصیب ہیں کہ وہ اللہ جو شارک سے زیادہ قریب ہے، اپنے عرش پہ مستوی ہو کر، اور جو دلوں کے حال کو جانتا ہے، جو ماؤں سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے، جس کی رحمت سے ہی ماں محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، جو دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا پروردگار تھا عالم ارواح میں، پھر جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس نے وہاں ہمیں رزق عطا فرمایا، وہاں رحمتیں کی. پھر دنیا میں آنے کے بعد جب بے لباس تھے، اسی کی رحمتوں سے لباس کا انتظام ہوا، خوراک کا انتظام ہوا، اور پھر چند دن دنیا کی جوانی کے گزار کے اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اسی کے پاس واپس پلٹنا ہے. تو اس اللہ کو انسان بھول جائے، اس کو اپنی زندگی سے نکال دے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی. تو آپ دیکھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی نقطہ یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اللہ کی الوہیت پر ایمان لے آؤ، اللہ کے کائنات کے رب ہونے پر اور اس اکیلے کی عبادت کے حق ہونے پر ایمان لے آؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، تم سکون پا جاؤ گے. اس زمین پر اگر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، اللہ کا دستور اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت یہاں کا قانون بن جائے، تو زمین جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے. جس گھر میں اللہ کا دین آ جائے، جس دل میں اللہ کا دین آ جائے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں. تو سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے اللہ پر ایمان. اس کے بعد دیکھیں سیرت کے اندر جو دوسرا پہلو اطمینان اور سکون کا کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ ظلم کا انکار ہے، کہ ظلم سے بچنا ہے. ظلم جو ہے وہ آخرت کے اندھیروں میں سے بھی ایک اندھیرا ہے اور دنیا کے اندر بھی بے چینی کا سب سے بڑا سبب ہے. اور ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو پہچاننا ہمارے کلچر میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم
بہت سارے ظلم ایسے ہیں جس کو ہم نے حلال کر لیا، جس کو ہم نے لیگل کر لیا، لیگلائز کر لیا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ تو اب ظلم ہے ہی نہیں، اور اس کے اسی لیے ہم بلکہ اس کو نہ صرف جائز کر لیا بلکہ اس کو حق مان لیا، اس کو عدل مان لیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ گھروں کے اندر بد امنی، بے سکونی اور بے چینی اور دلوں کے اندر وحشتیں وہ گھر کر لیتی ہیں۔ ایک بہو کے ساتھ کسی گھر کے اندر کیا سلوک ہونا ہے، اور بہت سارے گھروں میں ساس کے ساتھ کیا سلوک اور اخلاق ہونا ہے، اسی طرح سے ایک خاوند کو اپنی بیوی کو کس حیثیت سے رکھنا ہے، اور بہت سارے گھروں میں بیوی اپنے خاوند کو کس حیثیت میں رکھے۔ یہ مختلف جگہوں پر یہ سب چیزیں ڈسٹرب ہیں۔ ہم مڈل کلاس کے اندر آئے اور نچلے طبقوں کے اندر آئے تو وہاں بہو کا مطلب پورے گھر کو سنبھالنے والی ایک عدد جو ہے وہ مفت کی نوکرانی، اور وہ کچھ عرصہ نوکرانی رہتی ہے، جب ساس کمزور پڑتی ہے تو وہ پھر جو ہے اگر خاوند قابو میں آ گیا تو اب ساس کے اوپر ظلم کی باری ہے، اور اگر خاوند ابھی تک اماں کے قبضے کے اندر ہے تو پھر اولاد کے اوپر ظلم ہوگا، اولاد کو کہانیاں سنائی جائیں گی، تمہاری دادی نے یوں کیا، تمہاری پھوپھی نے یوں کیا، یہ ساری کہانیاں چلیں گی۔ اور بہت سارے گھروں کے اندر اس کے الٹ معاملہ ہے، جہاں تعلیم ہے، سمجھ ہے، سوچ ہے اور شعور ہے، وہاں گھر کے بڑوں کی عزت نہیں ہے، وہاں ساس اور سسر کا وہ ادب اور احترام نہیں ہے، ان کی ایموشنل خیال رکھنے کا جو ذمہ داری بیٹے کی ہے، اور اس میں یقیناً بیوی کا یہ حصہ تو ہے کہ ان کے ساتھ تعاون تو کرے، تو وہاں پر وہ نہیں ہے وہاں۔ اور بہت سارے گھروں میں تو اس سے بھی بڑھ کر پھر اس کو بالکل ان کو بوجھ سمجھنا، ان کو مصیبت سمجھنا، یہ سارے معاملات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں بڑے چھوٹوں پر ظلم کر رہے ہیں، کہیں چھوٹے بڑوں پر ظلم کر رہے ہیں، کہیں مرد عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں اور کہیں عورتیں پھر مرد پر ظلم کر رہی ہیں، اور نتیجہ اس ظلم کا کیا نکل رہا ہے کہ دلوں سے اطمینان چھن چکا ہے۔ پیسے موجود ہیں، گاڑی موجود ہے، اچھی نوکری موجود ہے، مگر دل وحشت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ظلم کا انکار کرنا اور انصاف پر قائم ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ ایمان والو تم حق کی گواہی دو، چاہے تمہیں اپنے نفس کے خلاف دینی پڑے۔ ایک مرد نے اگر اپنی بیوی کے اوپر ایسے بوجھ ڈالے ہیں کہ وہ حمل کی حالت میں بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کے لیے کچن میں کھڑی تھی، یا جو ہے نندوں کی جلی کٹی سن رہی تھی اور خدمتیں کر رہی تھی، تو اس مرد کو کے حق میں اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو اطمینان قلب مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اعتراف کرے اپنی غلطی کا، اپنے ظلم کا، اپنے گناہ کو بخشوا لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھے۔ بہت نمازیں پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، داڑھی رکھنے سے، حج کرنے سے اس کے دل کو سکون نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے دیندار گھرانے اور بہت نمازیں پڑھنے والوں کے گھر کے اندر اور دل کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پرسکون چہرے نہیں ہیں، وحشت سے بھرے ہوئے انسان ہیں۔ کیونکہ عبادات سکون تبھی دیتی ہیں جب اندر گند نہ ہو۔ جب گند موجود ہو تو عبادات کا جتنا پرفیوم چھڑک لیں وہ گند کے اندر جا کر وہ بھی ضائع ہو جائے گا، اور یہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن پھر
دنیا سے نیکیوں کے پہاڑ لے کر لوگ آئیں گے، مگر کسی کو ظلم کیا، کسی کو مارا، ظلم کیا کیا، کسی کو مارا، تو ممکن ہے کہ چھوٹا بھائی گریبان پکڑ کے کھڑا ہو، ممکن ہے کسی کی چھوٹی بہن گریبان پکڑ کے کھڑی ہو، ممکن ہے کسی کی اولاد گریبان پکڑ کر کھڑی ہو. یعنی اگر کسی کے بچے ہو گئے ہیں تو کیا بچے ہونے کے بعد ان بچوں کو جیسے چاہو پھینٹو، جیسے چاہو ان کو انڈے کی طرح ان کی جو ہے وہ پھینٹی لگاؤ، کیا یہ سب جائز ہو جاتا ہے اور یہ سب کا سب حلال ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہمارے کلچر نے حلال کیا ہوا ہے. بڑا بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹوں کو دبا کے رکھے، اور بھائی ہے تو بہن کو دبا کے رکھے. ٹھیک ہے، تو چاہے آپ سے بچپنوں کے اندر ظلم ہوا، بچپن سے مراد یعنی بلوغت کے بعد حساب شروع ہے. اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کے اوپر اپنی بلوغت کے بعد کسی بھی حوالے سے کوئی ظلم کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ امن پائے دنیا اور آخرت میں، تو اس کو اعتراف کرنا ہوگا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ تمہاری جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو، گواہی وہ دینی ہوگی، وہ گناہ بخشوانا ہوگا، ماننا ہوگا. خاوند ہے تو کیا بیوی کے اوپر جو مرضی چاہے حکم دے، جیسے مرضی چاہے اس کو چلائے، وہ اس کی پراپرٹی ہے. اور اگر اولاد ہو گئی ہے اور بیوی جو ہے اس نے تکلیفوں والا وقت گزار لیا ہے، تو اب کیا بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ خاوند کو اب دبا کے رکھے، جیسے چاہے خاوند کو جو ہے وہ اس کے رشتوں سے توڑے، یا اس کے مال کے اوپر جو ہے وہ اپنا حق جتائے، یا اس کو بلیک میل کرے کسی طرح؟ نہیں، ہرگز نہیں. ظلم کسی بھی سمت سے ہو، کسی بھی طرف سے ہو، وہ بے چینی اور بد امنی کا سبب ہے. تو اعتراف کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نفس کی بات کی، کیونکہ نفس کا جو انا ہے، اس کا جھک جانا، اس کا مان لینا، یہ سب سے مشکل چیز ہے، سب سے مشکل کام ہے. اور جب نفس جھک جاتے ہیں، نفس مان لیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان نفسوں کو سکون عطا فرماتا ہے، ان کو سکون عطا فرماتا ہے. اور جب نفس سرکشی کرتے ہیں تو پھر ان سے سکون چھین لیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پہلے نفس کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر آگے والدین کا ذکر فرمایا، پھر رشتہ داروں کا ذکر فرمایا. تو یہ اور زیادہ مشکل عمل ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں اور اپنے جو ہے اپنے والدین اور اپنے ان رشتوں کے جو اس کے بڑے ہیں، جن سے ان کی محبت ہے، ان کے خلاف وہ کوئی گواہی دے، ان کے خلاف کوئی گواہی دے. یہ سب سے مشکل چیز ہے، جس کے لیے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ والدین کے دباؤ میں آنا، بڑوں کے دباؤ میں آنا، اور دباؤ میں آ کے حق کو چھوڑ دینا اور ظلم کو قبول کر لینا، یہ اللہ کی عظمت کا انکار کرنا ہے. یہ اللہ کی ہیبت اور اس کے مقام اور اس کی خشیت اور اس کی بزرگی، اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ اکبر نہیں مانا. اگر مرد نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیا کسی بھی پہلو سے، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ اکبر نہیں مانا، اس کے اندر جو ہے بیماری ہے. اگر کسی عورت نے اپنی خواہش کے لیے اپنے خاوند پر ظلم کیا، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کو بڑا نہیں مانا. ایسے ہی اولاد، ایسے ہی بڑے اور چھوٹے. اللہ کو بڑا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان ہر دباؤ سے آزاد ہو جائے، پھر ہر دباؤ سے وہ نکل کے وہ سمجھے کہ نہیں، مجھے صرف عدل اور انصاف پر قائم رہنا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ آپ کے پاس بیٹوں نے بھی آ کے باپ کی شکایت کی ہے، اور کبھی باپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میری ناک کٹوا دی، اور باپ نے آ کے بیٹوں کی شکایت کی، بیٹوں نے کبھی نہیں کہا کہ
آپ نے ہمیں ذلیل کروا دیا۔ بیٹیوں نے آ کے اپنے باپوں کی شکایتیں کی، میاں میرا رشتہ کر دیا، میں راضی نہیں ہوں، رشتے توڑ دیے گئے، مگر کسی باپ نے نہیں کہا، کیونکہ وہ لوگ ایمان رکھتے تھے اللہ کے بڑے ہونے پر، ٹھیک ہے، وہ لوگ آخرت کے قائم ہونے پر یقین رکھتے تھے اور ظلم کے بارے میں سمجھتے تھے کہ ظلم آخرت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اس لیے ان کے دلوں میں اطمینان تھے، اور ان کی نسلوں سے وہ لوگ نکلے جنہوں نے ساری زمین کو فتح کیا، ایسے مضبوط کیسر و کسرا کی ریاستیں انہوں نے الٹ دی، ان کی سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا اور اسلام کو زمین کے اوپر غالب کیا، ہجرتوں کی راہیں چلے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ کتنے صحابہ ہیں جن کی قبریں آذربائیجان میں ہیں، کابل میں ہیں، اور احادیث کے اندر ان کے لفظ آتے ہیں آذربائیجان کا، اور ان علاقوں کے ذکر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مضبوط لوگ تھے جو جذباتی طور پر معذور نہیں تھے، جیسے آج کیا کلچر ہمیں بنا رہا ہے۔ بچپن میں ہم بچے کو جو محبت اس کا حق ہے، جو ادب احترام اس کا حق ہے، اس سے محروم رکھتے ہیں، اور ساری زندگی وہ پھر اس ادب کے لیے ترستا ہے اور معذوری کی زندگی گزارتا ہے، اب نارمل زندگی گزارتا ہے، اور یہ نسل در نسل یہ ظلم، یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو دوسری چیز اطمینان قلب پانے کے لیے ظلم سے نجات ہے۔ تیسری چیز اسلام کا جو کنسپٹ ہے قصاص کا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے اے عقل والو۔ بدلہ لینا یہ اگرچہ کہ اسلامی حکومت کا کام ہے، مگر اس سے ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے مسلم معاشروں کے اندر، اور وہ سائیکالوجی کیا ہے کہ اپنا حق جو ہے وہ لیا جائے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور زخموں کے اندر بھی بدلہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اس میں تمہاری زندگی ہے، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، تمہاری زندگی ہے۔ کیا مطلب ہے زندگی ہے؟ اگر معاشرے کے اندر محض برداشت کرنے کی سائیکالوجی کو ہم پرموٹ کریں گے، جو کہ ہماری کلچر کا حصہ ہے، کہ آپ کو بڑا کچھ کہہ رہا ہے بس برداشت کریں، آپ کو جو ہے آپ کا حق نہیں مل رہا برداشت کریں، اور اس کو ہم صبر کا نام دیتے ہیں، جو کہ ہرگز صبر نہیں ہے۔ جیسے میرا ایک پیچھے لیکچر اس میں ہو چکا ہے، صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے۔ صبر ایمان پیدا کرتا ہے اور برداشت کفر پیدا کرتی ہے۔ برداشت سے غیبتیں وجود پاتی ہیں، کبیرہ گناہ وجود پاتے ہیں، ڈپریشن اور نفسیاتی بیماریاں وجود پاتی ہیں، اور صبر سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ صبر وہ کرتا ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہوتا ہے، اور اپنی ول سے، اپنے ارادے سے وہ اس بدلے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے۔ اور ہمارے کلچر کا برداشت کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر اس کی ہمت اور حوصلہ ہی چھین لیا، اس بیچارے کو ایسا معذور کیا تو اس میں حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ حق بات کہہ سکے، اس میں حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میں حق بات کہوں گا تو میرا بڑا میرے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ رشتے یہاں ظلم پر کھڑے ہیں، رشتے یہاں آخرت سے، فکر آخرت سے آزاد ہو کر کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں رشتے فکر آخرت سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے باپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ اس کی بیٹی نے جا کے شکایت لگائی کہ میرے ابا نے میری شادی مرضی کے خلاف کی ہے اور حضور نے طلاق کروا دی۔ کسی باپ نے آ کر اپنی بیٹی کو گھر میں ڈنڈوں سے نہیں مارا، دروازوں میں بند کر کے اندر نہیں پھینکا، اس کو ذہنی اذیتیں نہیں دیں، اس کو باغی نہیں کہا، اس کو بے عزت کروانے والا نہیں کہا، اس کو برے القاب نہیں دیے، کیونکہ وہ سب کے سب اللہ سے ڈرتے تھے کہ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اگر مجھ سے ظلم ہو گیا ہے تو مجھے اس سے توبہ کرنی ہے، نہ کہ مجھے اس کے اوپر اپنی انا کا مسئلہ بنانا ہے۔
آج کا ہمارا کلچر وہ اس خوف خدا سے آزاد ہے، اس لیے یہاں ہمت ہی نہیں ہے۔ تو قصاص کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، وہ اس سائیکالوجی کو وجود دیتا ہے کہ آپ بدلہ لیں، اور یہ صرف حکومت کا کام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر بھی اس کی ترویج اور ترغیب کی ہے۔ مثلا فرمایا تمہارے گھروں کے اندر کوئی جھانکتا ہے اس کی آنکھ کو پھوڑ دو، حدیث کا مفہوم ہے آنکھ کو پھوڑ دو، یہ نہیں کہ بس کوئی نہیں بیچارے نے چلو دیکھ لیا کوئی نہیں جانے دو، اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ اس کی جرت کیسے ہے کہ گھر کے اندر گھر کی عورتوں کو وہ دیکھے اور اس طرح کی بد نظری کرے، خیانت کا مرتکب ہو۔ تم سے کوئی تمہارا مال چھینے تو اس کو مال مت دو، من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال کو بچاتے ہوئے جو قتل ہو گیا وہ شہید ہے۔ ترغیب نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ بس صبر کی ترغیب ہے دین اسلام میں۔ بھائی صبر جو عبادت ہے بڑی عظیم عبادت ہے، اس کو یہاں پہ نہ جوڑیں آپ۔ تمہارا کوئی مال چھینے گا تو یہ نہیں کہا کہ بس جانے دو، کوئی نہیں، بڑے بھائی ہیں انہوں نے زمین پہ قبضہ کر لیا، چچا نے قبضہ کر لیا، ماموں نے قبضہ کر لیا، فلانے نے کر لیا، کوئی بات نہیں جانے دے۔ بھائی اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارے جاؤ گے تو شہید ہو، اپنا حق لو۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید، اپنی عزت کو بچاتے ہوئے مارا گیا تو بھی شہید ہے۔ تو یہ کنسپٹ ہے کہ بدلہ لینے کا۔ اور چوتھی چیز جو ان سب کی بنیاد ہے اور اس پورے اسلامی فلسفے کی اساس ہے، وہ ہے اپنے نفس کی عزت۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا ہے۔ خَلَقَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری بہترین تصویریں بنائیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ ایک پوٹی، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ میں نے شرارتی بچہ کوئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انسان کو جو تکریم دی ہے، ہر انسان اپنے آپ سے محبت کرے، ہر انسان اللہ نے جو اس کو عزت دی ہے اس عزت کا احساس اس کے اندر پیدا ہو۔ اور یہ عزت کا احساس ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، جو انسان کو ظلم سے روکتی ہے، جو انسان کو عاجز بناتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میری کوئی عزت کرے نہ کرے میں اپنی عزت کرتا ہوں، اور جب آپ اپنی عزت کرتے ہیں تو معاشرہ بھی آپ کی عزت کرتا ہے، اللہ بھی آپ کی عزت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا سلوک کرتا ہوں۔ تو جو اپنے آپ کو ذلیل سمجھے گا، جو اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے گا، جو اپنے آپ کو گرا دے گا، تو وہ اللہ کی نظروں میں بھی گر جائے گا، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں بھی گر جائے گا، لوگ بھی اس کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔ اور جو شخص جو ہے وہ اللہ پر ایمان لائے گا اور اللہ رب العزت پر یقین رکھے گا کہ اللہ نے مجھے عزت سے نوازا ہے، تو ایسا شخص اپنی عزت کرے گا اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے گا کہ جو اس کی ذلت کا سبب ہے۔ اور یہ جو اپنے آپ کو عزت مند سمجھنا ہے، یہ وہ آپ کو طاقت دیتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ ظالم کا ہاتھ روک لیتے ہیں، چاہے ظلم کرنے والا آپ کا کتنا ہی پیارا اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا آپ سے تعلق ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور کسی کا دباؤ اور کسی کی عزت اور کسی کا بڑا پن وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو میں خدا کے مقام پہ بٹھا دوں، اس کے ڈر سے میں حق کا اعلان کرنا چھوڑ دوں، سچ کی گواہی دینا چھوڑ دوں۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں
جس کی ہمارے کلچر کے اندر بہت بڑی کمی ہے، اور ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرموٹ کیا ہے۔ آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں میں یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں، اچھا اس میں ایک آخری چیز نقطہ رہ گیا، وہ ہے توبہ کے بعد شرمندگی سے نجات۔ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں کسی گناہ سے، تو توبہ کر لینے کے بعد اپنے سابقہ گناہوں پر ایسی شرمندگی اختیار کرنا کہ اپنے آپ کو گھٹیا بنائے رکھنا، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ جب آپ نے توبہ کر لی، پھر آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے گناہ کو مٹا دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جن میں سب سے بڑھ کر توبہ ہے، وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو آپ کے بچپن میں آپ سے خطائیں ہوئیں، آپ کی لا علمی کے دور میں آپ سے خطائیں ہوئیں، کوئی گناہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے توبہ کر لی اور آپ اس سے ہٹ گئے، تو اب اپنے آپ کو گلٹ کا شکار رکھنا، حتیٰ کہ گناہ ہو رہے ہیں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے، تو جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ فرمایا جب تک یہ گناہ کر کے معافی مانگتا رہے گا، اللہ کے ہاں سے معافی ملتی رہے گی۔ تو گناہ ہو جانے کے بعد اصل کرنے کا کام یہ اللہ کی طرف پلٹے، کسی کا حق ہے اس کا حق ادا کرے، کسی سے متعلق زیادتی کی ہے اس کو راضی کرے۔ لیکن اس کے بعد مسلسل شرمندگی جو ہمارے ہاں صوفیانہ روایت نے پیدا کی ہے، تصوف کی جو روایت نے ہمارے معاشروں میں پیدا کی ہے، اور ایک نیک لوگوں کا ایسا تصور پیش کیا ہے، جو نیک لوگ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام یہ ہرگز یہ کنسپٹ نہیں دیتا۔ اسلام کی نگاہ میں ہر مسلمان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ انبیاء کی ذات خدا نے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو اللہ رب العزت ان کو متنبہ فرماتے ہیں، ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سے خطائیں، کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، کوئی کبیرہ نہیں کرتا تو صغیرہ تو کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے کہ استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ یہی فرق ہے نبی میں اور عام امتی میں۔ نبی جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی ان کی اوپر حفاظت ہوتی ہے، خصوصاً شریعت کے معاملے میں۔ اور اگر کبھی ان سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو حق کے موافق نہ ہو، تو آسمان سے فوراً ان کو تنبیہ ہو جاتی ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے، اور وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی زندگی کے واقعات سے ثابت۔ تو عام انسان نے تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے اور خطائیں کرنی، اور پھر ایک ایسا زمانہ جو قرب قیامت ہے اور فتنوں سے بھرا ہوا ہے، یہاں تو پھر دور نبوت بہت دور چلا گیا، نہ اترتی وحی کو دیکھتے ہیں، نہ صحابہ کی مجلس ہے، نہ ان کے بعد والوں کی مجالس ہیں، تو پھر تو گناہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ جو دجال کا زمانہ قریب آئے گا، گناہ ہونے ہیں، لیکن گناہ کا مطلب اپنے آپ کو گلٹ میں ڈالنا، یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ اگر آپ توبہ کر چکے ہیں تو پھر آپ اللہ سے اچھا امید اور یقین رکھیں۔ ہاں، جو گناہ کر رہا ہے وہ ضرور اللہ کا خوف اور خشیت پالے کہ کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، اور گناہ سے معافی مانگتے وقت یقیناً اللہ سے شرمندہ اللہ سے ہونا۔ اپنے نفس کو ذلیل کرنا ایک اور چیز ہے، اور وہ نفسیاتی مرض ہے، وہ نہیں اللہ سے شرمندہ ہونا۔ میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے، میرا اللہ تو اتنی محبت کرنے والا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی بے رخی کا انداز اپنائے ہوئے ہوں، نافرمانی کا انداز اپنائے ہوئے ہوں، یہ تو مجھے شرم آنی چاہیے اپنے رب سے، یہ بالکل اور چیز ہے۔ اور اپنے آپ کو ہی کھائے چلے جانا، اور اپنے آپ کو ہی کوستے چلے جانا، اور اپنے آپ کو ہی جو ہے ملامتیں کرتے چلے جانا، یہ مسلمان کے لائق نہیں ہے، اور یہ دل کے اطمینان کو کھو دینے کا سبب ہے۔ تو اللہ سے اچھا گمان یہ دل کے اطمینان کا
سبب ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، لیکن یہ بنیادی چند باتیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے اوپر فوکس کریں، ان کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو یہ حق دیں کہ وہ ہمیں کہہ سکیں کہ اماں جی، ابا جی، آپ یہاں پر غلط کر رہے ہیں، یہاں ظلم کر رہے ہیں، نا انصافی کر رہے ہیں. یہ ان کو حوصلہ دیں، یہ حوصلہ دیں، تبھی آپ اسلام کی تربیت کر رہے ہیں. اور اگر گلے گھونٹ کے اور منہ پہ تھپڑوں کی بارشیں کر کے اور اس کو ادب کا کوئی نام سمجھتا ہے تو وہ بڑا ہی بدترین جاہل ہے، جو ایک جانور تو پیدا شاید کر رہا ہے اور جانور کو ٹرین کر رہا ہے، مگر انسانوں کو وہ پیدا نہ کر رہا ہے، نہ ان کی تربیت کر رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے دباؤ، ڈپریشن سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں وہ قوت دے ایمان کی کہ جس کے ذریعے ہم حق کی گواہی دیں اور ظلم کرنے والے کا ہاتھ روک دیں اور انصاف کی بات کریں اور اللہ کا قرب پائیں. آمین یا رب العالمین. جی آپ کے سوالات کی طرف میں آتا ہوں. جی مس نیازی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، فرسٹ آف آل جزاک اللہ خیر، آپ نے اتنا اچھا ٹاپک بتایا اور اتنے سارے سوال ہیں کہ آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو اسٹارٹ. سب سے پہلی بات تو جو آپ نے بات کی ہے وہ اس میں میرے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں. جیسے سب سے پہلی بات ہے ریلیجیس بلیک میلنگ کی. ہمیں ریلیجیسلی بلیک میل کیا جاتا ہے. اور یہ کہ جب آپ فار ایگزامپل آپ کبھی کوئی حق کی بات آپ گھر میں ریز کرتے ہو تو آپ کے اپنے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھا ہے جیسا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. تو یہ چیز کہاں پر آتی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ آپ اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ احسان کا کیا مطلب ہے کہ مطلب فار ایگزامپل آپ کو پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ اچھی ٹھیک ہے آپ یہ کر لو اور آپ کا نہیں دل ہے وہ کرنے کا، اور اسلام کی روح سے بھی آپ کو اللہ نے حق بھی دیا ہے کہ آپ وہ نہ کریں، لیکن آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ احسان کا معاملہ کرو. تو یہ چیز ہے. اور تیسری چیز یہ کہ حق کی بات بھی ہے، اور دوسرا کہ انسانوں کا خوف، جیسے اپنے بڑے بہن بھائی کی بات کی ہے، انسانوں کا خوف کیسے انسان ڈیل کرے، کیونکہ انسان اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے، اللہ سے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس خوف کو وہ کیسے کرے، اپنے اندر سے نکالے انسانوں کے خوف کو، کہ وہ حق کی بات کہنا چاہتا ہے لیکن وہ مطلب سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. صحیح. بہت اچھے آپ کے سوال ہیں. جہاں تک تعلق ہے والدین کے ساتھ احسان اور بڑوں کا ادب اور احترام، تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں یا کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ آپ ایسے معاملے میں کہ جو ایک تو اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہے ان میں آپ ان کی اطاعت کریں، یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے معاملے میں کیا کہا ہے. یعنی والدین تو بہت بعد میں ہے نا، اللہ جس کا سب سے بڑا حق ہے، جس نے وجود دیا، جس نے زندگی دی، جس نے نعمتیں دی، جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لیں. تو اللہ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ارض و سما ہے، اگر وہ آپ کو جو ہے کہہ رہا ہے کہ میری اتنی مانو جتنی تم مان سکتے ہو، جتنا وزن تم اٹھا سکتے ہو، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان جب اپنی طاقت سے بڑھ کر کوئی کچھ کرے گا تو پھر وہ ایک حد تک کرے گا. کتنی دیر دوڑ لے گا؟ اگر ایک بندہ دوڑ نہیں سکتا، وہ دوڑنا شروع کر دے تو آخر پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ گر جائے گا. تو والدین کے ساتھ بھی ان کی جو اطاعت کرنی ہے، جو بات ماننی ہے،
اس میں یہ ہے کہ ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی، ہم نے ان کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنی، ہم اچھے انداز میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اگر اختلاف کوئی کا ہی گلا دبا دیا جائے، جیسے ہمارے کلچر میں دبایا جاتا ہے کہ آپ اختلاف کر ہی نہیں سکتے، آپ اپنی رائے رکھ ہی نہیں سکتے، تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ کی عبادت تو بہت ساری جگہوں پر والدین کی چاہتوں سے ٹکرائے گی، والدین کی مرضی سے ٹکرائے گی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں اتنا ایموشنل اسلام نے مضبوط کیا ہے آپ کو کہ آپ اللہ کے راستے میں جان دینے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسا وقت آ گیا امت کے اوپر کہ اللہ کے راستے میں جان دینا فرض ہو گیا۔ اب اگر کوئی والدین روکے گا تو کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا آپ رک جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب فرض عین ہو جائے اللہ کے راستے میں نکلنا، تو پھر علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بیوی خامن کے بغیر نکلے، بچے باپ کے بغیر نکلے، ہم کوئی نکلے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ اسلامی سائیکالوجی جو ہے وہ بہت مضبوط آپ کو کرتی ہے۔ آپ نے والدین سے احسان کرنا ہے۔ کیا احسان کرنا ہے؟ کہ ان کو آپ نے بچانا ہے، آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کو جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، ظلم سے بچانا ہے۔ احسان یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، کوئی ایسا حکم کر رہے ہیں جو حکم عدل پر مبنی نہیں، اور آپ کہہ نہیں چلے والدین نے کہا ہے، بھائی یہ اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ آپ ان کو حتی الامکان کوشش کریں، سمجھائیں، ان سے اختلاف کریں۔ ہاں جہاں آپ کو نظر آئے کہ اب بالکل سمجھانے کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے اور وہ قبول نہیں کر رہے، اور وہ جو معاملہ ہے اس میں وہ آپ کے لیے قابل برداشت حد تک ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے جس قدر آپ کر سکیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ اس کو کر لیں، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ بات ایسی ہے جس میں ظلم اس نوعیت کا ہے جو کسی دوسرے کے حق پہ پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو بالکل ماننا جائز نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی والد جو ہیں وہ ایک بیٹے کو جو ہے وہ پراپرٹی دے دیتے ہیں، جی آپ کے نام یہ، بیٹے کے نام یہ، بیٹیوں کو کہتے ہیں نہیں تمہیں تو ملے گا نہیں، ان کی زندگی میں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹوں کے نام ہم نے لگا دیا۔ تو اب دیکھیں، اب یہ والدین کا کو برداشت کر لینا کہ نہیں چلو اماں ابا نے کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ساتوں زمینیں اماں ابا کے سر کے اوپر ہوں گی اور اماں ابا وہاں چیختے پھر رہے ہوں گے ہمیں کو بچائے اور بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں۔ تو آپ کا وہاں پر ان والدین پر احسان کیا ہے کہ آپ ان کو بتائیں اماں ابا آپ اپنے لیے جہنم جو ہے نا لے کے جا رہے ہیں، ان کو صاف صاف بتائیں، چاہے وہ ناراض ہو، ان کو بتائیں، انہیں کہیں کہ مجھے شاید میں لالچ کی وجہ سے ایسا نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا یہ انجام ہے، تو آپ سمجھ لیں اس چیز کو۔ پھر بھی نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، ان کا نصیب، آپ کا تو جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا۔ البتہ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا حصہ لیں، اس کے لیے جو بھی قانونی راستے ہیں وہ استعمال کریں۔ یہ میں نے مثال دی ہے۔ تو ہر کیس میں والدین کی ہر بات کو نہیں ماننا ہوتا۔ ہاں اما نے کہا کہ آپ برتن دھو دیں کچن میں اور آپ کہیں نہیں یہ تو میرا حق نہیں ہے، تو چھوٹی کا حق ہے، اس کو کروائیں، تو وہ یقیناً اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہاں پر ہمیں جو ہے وہ اگر کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑ جاتی ہیں تو وہ ہم برداشت کریں گے، ٹھیک ہے، اور کوشش اس میں بھی کریں گے کہ ہم انصاف کو قائم کریں، عدل کو قائم کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ماں باپ کی آخرت اچھی ہو اور گھر کے اندر بھی سکون رہے، کیونکہ آخر کوئی بھی کسی بھی قسم کی ذمہ داری جب عدل سے بڑھ کر ہوگی تو وہ پھر تھوڑے دیر کے بعد وہ اس کا وزن اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اتنا ہی وزن اٹھائیں جتنا اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کا کیا حکم کا وزن اٹھانا اتنا ہی ہے جتنی طاقت ہے، تو اما ابا اللہ سے زیادہ تو بڑے ہوئے نہیں ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات جو تھی وہ پتہ نہیں میرے ذہن سے بھی نکل گئی، چلے خیر، شاید اسی میں ہی پوری ہوگی دونوں باتیں۔ اچھا جی درخشا بہن آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک تو میں نے آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی میں نے دو باتیں پوچھنی تھی۔ ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب جو آپ نے سورت بقرہ کی آیت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پہ اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہمارے ہاں اس کو مطلب جو اب تک مجھے سمجھ آئی ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے والدین بھی جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یا جو ارد گرد کے لوگ کے مطلب بعض اوقات واقعی ہوتا ہے کہ جیسا میرے ساتھ ہی اس طرح ہوتا ہے کہ
بس آپ کی ہو جاتی ہے، آپ تھک چکے ہوتے ہیں پریشانیوں سے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میری بس ہو گئی ہے، تو اس وقت پھر کہا جاتا ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تو بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری ابھی اس سے زیادہ کیپیسٹی ہے، تو تبھی تمہارے اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے۔ لیکن ایک طرح سے آپ بس صرف چیخ نہیں رہے ہوتے، لیکن آپ اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ اب میرے میں اس سے زیادہ سکت نہیں ہے، میری بس ہو چکی ہے۔ تو ایک تو وہ کیسے ہم اس بات کو کریں، دیکھیں جس طرح تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ معاف کرے کسی کے والدین یا اولاد میں سے یا بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی حادثہ آ جاتا ہے یا کوئی ہو جاتا ہے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو وہ تو ایک بے شک وہ بھی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ایک ہمارے پر ایک مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن ایک وہ امر ہے زندگی کا کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ وہ ہمیں اس لمحہ تو لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک پروسیس ہے زندگی کا۔ لیکن اس کے علاوہ جو زندگی کی اور مشکلیں اور آزمائشیں پریشانیاں ہوتی ہیں جو لگاتار چل رہی ہوتی ہیں اور پھر بڑھی جا رہی ہوتی ہیں، آپ ان میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نہیں نکل پا رہے ہوتے، جو مرضی کر لیں، اللہ سے مدد بھی لے رہے تھے، اس وقت پھر کس طرح آپ کو کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ آزمائش ہے کہ امتحان ہے۔ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیں آپ نے یہ جو بات کہی بالکل آپ کی صحیح ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں نا انصافی کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کو تو دینے کی دور کی بات کہ ہمارے ہاں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دو بچے بہت ساری اولادیں اگر ہوں اور جو بہت پرانے بیکورڈ ٹائپ کے ہیں لوگ، وہ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ بچوں میں پھر فیورٹ بچے بھی ہو جاتے ہیں اور کم بھی، اور پھر پیسہ ہمارے ہاں آج کل ترجیح بہت بڑی بن گئی ہے، تو اس میں پھر جس بچے کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بہن بھائیوں کا رجحان اس کی طرف ہو جاتا ہے، کچھ چالاکیاں بھی ہوتی ہیں، اور جو بد زبان اور بدتمیز ہو پھر اس کی طرف بھی رجحان زیادہ ہوتا ہے، جو فرما بردار ہو وہ پیچھے زیادہ رہا ہوتا ہے۔ تو جب والدین، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس طرح ناانصافی کر رہے ہوں، ایک بچے کو یا باقی سب کو برابر دے رہے ہیں اور ایک یا دو کے ساتھ باقاعدہ زیادتی کر رہے ہیں، اور وہ اپنا حق جب مانگتے بھی ہیں ان سے تو وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ ان کو کہتے بھی ہیں کہ آپ زیادتی، باقاعدہ احترام میں رہ کے کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ناحق ہے، نہ یہ اللہ نے آپ کو معاف کرنی ہے اور ہم بھی آپ کو یہ معاف نہیں کریں گے، لیکن ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، تو پھر ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے؟ اور دوسرا، ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح آپ بہیو کریں جب آپ نے رہنا بھی ان کے بیچ میں ان کے ساتھ ہو اور وہ آپ کو بات بات پہ ڈس رسپیکٹ بھی کریں اور آپ اوائڈ کریں بھی تو وہ کوئی نہ کوئی موقع نکال کے آپ کو سنا لیں، تو کس طرح آپ ان لوگوں سے کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ جی یہ نا خولا بہن شاید اس پر بات کرنا چاہ رہی ہیں، پھر میں انشاءاللہ بات آپ کی جواب دیتا ہوں۔ جی خولا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو پہلا سوال ہے میں وہ اور کچھ چیٹ میں بھی درخشاں بہن نے لکھا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، جو دوسرا سوال ہے اس کے بارے میں آپ بات کیجیے گا۔ جی تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری بس ہو چکی ہے اور ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں تو بندے پر وہ تکلیف نہیں ڈالتا جس میں اس کی طاقت نہیں ہے، تو ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم معاملے کو غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں ہمیں کہا کہ ہم یہ سب ظلم سہیں، تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں وکٹم موڈ سے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے سے باہر آئیں اور ہم کچھ ایسا کریں جس سے ہمارے اوپر جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، وہ ہماری کم ہو سکے۔ تو ایسے موقعوں پر جب ہمیں بہت بے بسی کا احساس ہو، ہر طرف ظلم محسوس ہو رہا ہے، تو ہمیں باؤنڈریز لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں ہر کسی کو یس کہہ کر اس کی بات مان رہے ہیں؟ ہم کیوں نہ نو کہہ کر، چاہے ہم برے بن جائیں لیکن ہم اپنے آپ کو وہاں پر سیو کر سکتے ہیں۔ تو قدم جو ہے وہ ہمیں ہی اٹھانا ہے، ماحول، معاشرہ یہ نہیں بدلے گا، بدلنے والے ہم ہی ہوں گے جنہیں یہ سمجھ میں اگر آ جائے کہ باؤنڈریز لگانے سے، باؤنڈریز کیا ہوتا ہے؟ باؤنڈریز یہ کہ میں یہ چیز برداشت کر سکتی ہوں اور یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ میں یہ بات، جو کلیئرٹی ہوتی ہے نا، یہ ہی صرف ریلیشن شپس کو بچاتی ہے۔ تو اتنی کلیئرٹی ڈیولپ ہو کہ میں آپ کی یہ چیز سن سکتی ہوں، یہ چیز نہیں سن سکتی، آپ کی یہ چیز برداشت کر سکتی ہوں، یہ چیز نہیں کر سکتی۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ایک دم سے منہ پھٹ ہو جائیں اور جس کو دل چاہے اس کو منع کر دیں۔ ہمیں ایک میانہ روی درمیان میں لانی ہوتی ہے، اپنی زندگی کے اندر اتنی اسٹیبلٹی اور اتنی میانہ روی لانی ہے کہ جہاں پر ہمیں تکلیف مل رہی ہے وہاں پر، چاہے وہ میری ماں ہے، چاہے وہ میری بہن ہے، وہاں پر ہم بہت اچھے طریقے سے، بہت assertiveness سے
کانفیڈنٹلی ہم اس کو بتا سکیں آپ کی اس چیز سے مجھے تکلیف ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے, اور یہ بار بار پریکٹس کرنے سے انسان کے اندر آ جاتی ہے, سیکھنے سے آ جاتی ہے. تو میں اس کو یہ بتا دوں مجھے آپ کی اس چیز سے تکلیف ملتی ہے. وقتی طور پر ہو سکتا ہے انہیں برا لگے, ہو سکتا ہے وہ ناراض ہوں, لیکن کیونکہ ہمارا مقصد انہیں ہرٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اس ظلم سے بچانا ہے جو وہ ہم پر کر رہے ہیں. دیکھیے کوئی بھی, اگر ہم بغور دیکھیں نا, کوئی بھی جان بوجھ کر ظلم نہیں کر رہا ہوتا. معاشرہ اس طریقے کا بن چکا ہے کہ ہر کوئی ظلم سہ کر, کچھ لوگ ہیں جو ظلم سہے جا رہے ہیں, اس سے ظالم کو شہ ملتی جا رہی ہے, اور ظالم لوگ پھر کیا کر رہے ہیں, ظلم کرتے جا رہے ہیں. تو اس کو تو ظلم کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا, یہ تو ظلم ہم بول رہے ہیں. بس زندگی ایسی ہے اور ایسی چلتی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کرنے کا کام جو یہاں پر ہے وہ باؤنڈریز کو سیکھنا ہے کہ کیسے ہم نے بالکل ایزیلی نو کہنا ہے دوسرے کو, کہ بھائی مجھے میں اپنے بچوں کو نو کہہ سکوں, میں اپنے خاوند کو نو کہہ سکوں, میں اپنے ساس سسر کو نو کہہ سکوں, کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بہت پیار سے آئی لو یو, لیکن میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی, مجھے آپ کی اس بات سے تکلیف ملتی ہے, یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے اور یہ میں اپنوں پر ظلم سمجھتی ہوں, اور اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک جاری رکھیں. تو بات بہت ڈیپ ہے اور سمجھنے میں اور عمل کرنے میں بہت اس میں ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن اس کا حل مجھے یہ نظر آتا ہے. جی بہت اچھی آپ نے بات کی ہے, اور اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ اس سب کے پیچھے جو آپ کو طاقت ملتی ہے, وہ طاقت آپ کو ملتی ہے اپنے آپ سے محبت کرنے سے. ٹھیک ہے, آپ کا اپنے آپ سے محبت کرنا, اپنے آپ کو اہم سمجھنا, اپنے آپ کو قابل احترام سمجھنا, اور یہ سمجھنا کہ میری حرمت اللہ نے تو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ بنائی ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے اللہ نے ایسے لاوارث نہیں پھینکا, بلکہ وہ شریعت دی ہے جس شریعت کے اندر میرے پاس حل موجود ہے, میرے پاس جو ہے وہ راستے موجود ہیں. اگر کوئی بیوی ہے تو اس کے پاس علیحدگی کے راستے موجود ہیں, کوئی خاوند ظلم کا شکار ہے اس کے پاس طلاق کا راستہ موجود ہے, بیوی کے پاس خلا کا موجود ہے. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو جیسے ہماری بہن نے کہا, وہ سب سے اہم ہے کہ ہم اس کو اپنی عادت بنائیں, یعنی بجائے اس سے کہ ہم نتائج پہ پہنچے اور ہم بڑے جو ہے اقدام کی طرف جائیں, اس سے پہلے کیونکہ جو شخصیت ظلم برداشت کرنے کی عادی ہو چکی ہوتی ہے, تو اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خاوند کا ظلم برداشت کر رہی ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کا بھی کر رہی ہے, وہ اپنی اولاد کا بھی کرے گی. چلو خاوند سے تو جان چھڑا لی, الگ ہوگی. تو جب آپ نے نو کہنے کی آپ کو عادت نہیں ہے اور روکنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے, تو پھر آپ اپنے بچوں سے بھی ذلیل ہوں گے, پھر آپ اپنے ہی گھر میں ذلیل ہو رہے ہوں گے. تو آپ کو اپنی عزت کرنی ہے, اپنے آپ سے پیار کرنا ہے, اپنا احترام کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ احترام دیا ہے, کہ اللہ نے آپ کو یہ عزت دی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو باؤنڈریز لگانی ہے, آپ کو بتانا ہے کہ یہ بات مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور اس سے میں تکلیف کے اندر آ رہی ہوں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ہم آپ کو اور ہم اس میں جس پریشانی میں ہے ہم کو صبر بھی دے گا, اور اس طریقے سے ظلم کا راستہ بھی رکے گا. جی آگے چلتے ہیں ہم. جی عائشہ بہن آپ کی طرف چلتے ہیں. جی عائشہ خان آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر ہمارے علماء کرام اور کافی اسکالر سے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کے شوہر کی اجازت نہ ہو تو آپ نفل نماز بھی نہیں کر سکتی, وہ پھر گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو اس طرح تو کافی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے غلط ہوتی ہے, ان کے لیے ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے لیے مطلب وہ چیز غلط ہوتی ہے. اگر کوئی نیکی کا کام بھی آپ کرنا چاہتے ہو اور ان سے پھر آپ نے اجازت لینی ہوتی ہے یا ان کی اجازت کے بغیر کر لیں تو وہ بھی پھر گناہ میں آئے گا. یہ جو بات کسی نے آپ کو کی ہے نا, بہت غلط کی ہے. نفل نماز پڑھنا جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے خاوند کی اجازت ضروری ہے. ٹھیک ہے, صرف جو نفل روزہ ہے, نفل روزہ, اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اس کے علم کے اندر ہو, اور اجازت سے یہ مراد نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں
یعنی کوئی اس کا غلط مطلب نہیں ہے. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ٹھیک ہے میں روزہ رکھ رہی ہوں. تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سفر سے آیا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ اپنی بیوی سے جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے وہ تعلق رکھنا چاہ رہا ہے, تو بیوی روزے میں ہے, تو اس طرح سے روزے کی بھی حرمت خراب ہوگی یا خاوند کا دل خراب ہوگا. تو بیوی کے اوپر چونکہ سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کی 5 وقت کی نمازوں کے بعد وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرنا, خاص کر کے اس معاملے کے اندر جو مرد و زن کا تعلق ہے یا بیوی کا تعلق ہے, تو اس لیے یہ بات شریعت نے کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے خاوند کی محتاج ہیں یا خاوند سے پوچھیں گی, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ چونکہ خاص ایسا معاملہ ہے جس میں خاوند کا ایک حق ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا, ورنہ ایسی بات نہیں ہے. آپ جو نیکی چاہیں کریں, صدقہ خیرات جو بھی چیز چاہیں وہ آپ, بلکہ صدقہ و خیرات کو تو چھپا کے کرنے کا حکم ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خاوند کے پیسوں سے اٹھا کے صدقہ کر دیں. مطلب اس کی یعنی اس نے کہیں لگانے ہو, اس نے اپنی اماں کو دینے ہو, تو آپ بندہ صدقہ کر دیں. وہ بیچارہ پریشان ہو کہ میں نے تو اپنی اماں کو بھیج دیے تھے تو انہوں نے کسی غریب کو دے دیے, تو ایسا نہ ہو. باقی جو ہے وہ صرف روزے کے اندر ایسی چیز ہے, اور گھر سے باہر جانے میں اجازت ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جہاں اجازت کی بات ہے. اگر آپ نے گھر سے باہر کہیں جانا ہے, ایک تو جانا ہے کہ آپ نے, یعنی ایک تو معاشرے میں معروف ہے کہ عورت نے اگر چلے خاوند نہیں ہے تو ساتھ کہیں جا کے سبزی لے کے آنی ہے, کوئی ایسا کام کرنا ہے. ایک ہے آپ نے ایسا سفر کرنا ہے, دوسرے شہر کو جانا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو آپ اپنے خاوند کی اطاعت سے نکلیں تاکہ اس کے علم کے اندر ہو کہ میری بیوی کہاں جا رہی ہے اور کیا اس کے لیے وہاں جانا بہتر بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ عورت کو جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ مختلف رکھی ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزوں میں خاوند جو ہے وہ بیوی کا محتاج ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزوں میں بیوی خاوند کی محتاج ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نیکی نہیں کر سکتی, جو چاہے نیکی کریں, کوئی حرج سر نہیں ہے. ایک اور کنفیوژن بھی, کچھ قاعدے گھر کیسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو غلط لگتے ہیں, جیسے کہ ملازموں کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ مطلب حق بات اگر آپ کہہ دیں تو بدتمیزی کے زمرے میں آ جاتا ہے, یا پھر گھر کا قانون ایسا ہوتا ہے کہ ملازموں کو کچھ دینا نہیں ہے آپ نے, یا اجازت کے بغیر دینا نہیں ہے, اور اگر ان کو ضرورت ہو اور آپ دیں تو وہ کس چیز میں آئے گی, کیونکہ اگر آپ ہیلپ کر سکتی اور نہ کرے تو بھی گلٹ ہوتا ہے, اور اگر کر بھی لوں اجازت کے بغیر تو بھی گلٹ ہوتا ہے کہ جی ان کی اجازت نہیں تھی تو اب گناہگار ہوگی. تو اس چیز میں مطلب کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں نا یعنی ایک تو یہ چیز ہے کہ اول تو جوائنٹ فیملی سسٹم اگر ہے اور آپ اس کی بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی گھر کے ایسے قاعدے قانون بنے ہوئے ہیں, تو اس صورت کے اندر تو میں اس کو یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم خود بھی کوئی اچھی چیز اسلام کی نظر میں نہیں ہے. آپ کو اپنے دیور سے پردہ کرنا ہے, آپ کو پردے میں اپنے گھر میں رہنا ہے. ایک جوائنٹ فیملی سسٹمز میں خصوصاً پختون علاقوں میں, اور یہ ہمارے جو پنجاب کے علاقے ہیں, یہاں تو پتہ نہیں کتنے کتنے بھائی اور ان کی نسلیں ایک ہی کان کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. تو جہاں پردہ کرنا, اپنی پرائیویسی رکھنا, یہ ساری چیزیں وہاں پر اس سے محروم ہوتی ہے عورت. تو یہ تو اول تو فی نفسی خود ہی ایک ظلم ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. البتہ اگر کوئی الگ رہ رہی ہے اور اس کے خاوند کے کچھ رولز ہیں, ٹھیک ہے, یا اکٹھے بھی رہ رہے ہیں, آپ وہ نہیں نکل سکتی, اس میں پھنسی ہوئی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جو اکٹھے رہ رہے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر ممکن ہو تو ضرور اپنے خاوند کو یہ سمجھائیں کہ پرائیویسی ہونی چاہیے, اپنی زندگی الگ سے, جو ہمارا رہنا ہے, ہمارا پہننا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ ساروں کو دکھایا جائے, بلکہ وہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام کے اندر. آپ نے پردہ کرنا ہے, آپ پریگنینسی کے اندر ہیں, آپ بیماری کے اندر ہیں, ٹھیک ہے نا, ایام ہے, 100 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو گھر والے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو, اچھا یہ اندر ہی پڑی ہوئی ہے, ابھی تک نکل ہی نہیں رہی, اس کو کیا ہو گیا بھئی. آپ کو وہ چاہے وہ خود عورت اس سے گزری ہوئی ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے وہ بھول جاتی ہے کہ بھئی عورت کو پریگنینسی میں کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایام میں کیا تکلیف ہوتی ہے, اس کو مطلب جو مختلف عورتوں کے حالات ہیں, ٹھیک ہے, اس نے بچے پیدا کرنے ہیں, اس نے بچوں کو تربیت کرنی ہے. تو یہ کوئی وہ تھوڑا ہے, نوکرانی تھوڑا ہے تمہاری کہ اس کو تم خرید کے لے آئے ہو تو چلو اب وہ صبح صبح جو ہے نا آ کے کچن میں کھڑی ہو جائے, ٹھیک ہے. تو وہ احسان ہے آپ کا اگر آپ کر رہی ہیں کسی گھر کے اندر اس طرح سے. البتہ
اگر آپ کو پتا ہو کہ اس جو لاجک ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے ملازموں کو نہیں دینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خاوند کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ملازم جو ہے نا یہ جھوٹ بول کے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے پیسے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے, یا کوئی بھی چیز ہے, تو بہتر ہے کہ اپنے خاوند سے بات کی جائے, اپنے اندر اتنا کانفیڈینس پیدا کیا جائے کہ آپ بات کریں, اس میں کیا حرج ہے. کہیں کہ بھئی یہ کوئی رول کوئی قرآن میں تو نہیں آیا نا, آپ کا یہ رول ہے تو مجھے سمجھائیں, میں بھی انسان ہوں نا, کوئی میں مشین تو نہیں ہوں میرے اندر آپ نے فیڈ کر دیا کہ بس ایسے تو ایسے کرنا ہے. دیکھیں ایسے تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے. تو آپ ان سے سمجھیں بات کو کہ کیا بات ہے اور آپ اپنا موقف ان کو سمجھائیں. جب تک آپ اپنی عزت نہیں کریں گی, اپنے آپ کو قابل احترام قابل اللہ تعالیٰ کی کہ محبوب بندے کے طور پر نہیں دیکھیں گی, اس وقت تک آپ میں ہمت نہیں ہوگی. اپنے اندر ہمت پیدا کریں. یہ کیا مطلب خاوند سے کوئی بات نہیں ہو سکتی, سارا کچھ ہو سکتا ہے, کہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ یہ وجہ کیا ہے اور کیا وجہ نہیں ہے. تو اس لیے بات چیت کو افہام و تفہیم کو جو ہے نا وہ اچھا وہ آواز آپ کی کٹ گئی. خیر اس میں آخری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو خاوند روک دیتے ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں کسی ملازم کے اوپر, تو میرا خیال ہے کہ اس کی اطاعت ہونی چاہیے. اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو بھی ہے وہ اسی کے ذمے ہے, آپ کو گلٹ میں نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے. البتہ آپ کے اپنے پیسے ہوں تو آپ خرچ کر لیں, کوئی حرج نہیں. آپ کے اپنے پیسوں پہ تو خاوند کا کوئی وہ نہیں ہے نا, جو آپ کی اپنی کمائی ہے یا کوئی اپنے پیسے بھی ان کا ہوتا ہے کہ نہیں ہماری اجازت کے بغیر ملازموں کو نہیں دینا یا یہاں پہ نہیں دینا, تو وہ ان کے پیسوں سے تو کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر اپنے بھی ہو تو اس معاملے میں پھر مانا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ رول. دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر تو وہ کوئی جاہل آدمی ہے ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی ایسے آدمی ہے جنہیں فالتو کے اندر اپنی حکمرانی کرنے کا شوق ہے ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ یہ سمجھے نا کہ وہ بیچارے سائیکالوجیکل مریض ہیں ٹھیک ہے, اور ظلم کا شکار ہے ٹھیک ہے. انہوں نے بھی ایسے ہی ماحول دیکھا ہوگا اور وہ آگے ایسے ہی چلا رہے ہیں. تو اس صورت میں بھی میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ان کے علاج کی طرف جائیں, کیونکہ وہ صرف ایک مسئلے میں ایسا نہیں کر رہے ہوں گے, پھر وہ زندگی کے بہت سارے مسائل میں ایسا کر رہے ہوں گے. ان کے ساتھ افہام و تفہیم کی طرف جائیں, ان کو احساس دلائیں اللہ نے ان کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی ہے, ان کی بیوی کو کیا مقام دیا ہے ٹھیک ہے. اور البتہ اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ مجبور ہے تو میرا خیال ہے کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور گلٹ میں جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی پہ خرچ نہیں کرتا, کنجوس ہے, تو بیوی کو اجازت ہے کہ اس کی جیب سے چوری کر لے پیسے. یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی, پیسے نکال لے, اس کی اجازت کے بغیر پیسے نکال سکتی ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ سڑوس آدمی ہے یا جاہل ہے, علم نہیں ہے اس کے پاس, تربیت نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر اس صورت میں اس کی وہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ مانی جائے. آپ جو جگہ سمجھے مناسب ہے خرچ کر سکتی ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں ٹھیک ہے. جی آگے ہم بشرا بہن آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا بشرا بہن چلی گئی ہیں. ہاں جی آواز نہیں آ رہی آپ. جی بشرا بہن آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایکچولی سوال کسی کے لیے ہے. آپ کے کچھ پچھلے 1-2 ہفتے کے جو سیشنز تھے میں کسی سے ذکر کر رہی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ سے یہ سوال میں پوچھوں اسپیشلی. ان کا یہ ہے کہ وہ یہی فیملی اور یہ ایموشنل بلیک میلنگ, میں نوٹ کر رہی ہوں بڑا کامن سا ہر ایک کا مسئلہ ہے. تو وہ ان کا یہ ہے کہ وہ ہسبینڈ اور وائف یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں, اور ان کے پیرنٹس جو ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں. تو ویسے میاں بیوی میں آپس میں کوئی اس طرح نہیں ہے, وہ بہت اچھی طرح رہتے ہیں. دونوں ہسبینڈ اور وائف اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ ایک دوسرے کی فیملیز کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح رہتے ہیں. اس لحاظ سے فائنینشلی اگر کسی کو ضرورت ہو, یہ ویسے ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ان کو بہت زیادہ بگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہسبینڈ کے ایک بھائی ہیں جو کہ اتنی ان کی آئی تھنک طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, اور ایک ان کی بہن ہے جو ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کہ بھائیوں کو بھی ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے. تو ان کا اب یہ چکر یہ ہے کہ وہ
اور ان خاتون کو یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی ایسی بات نہ کروں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہو یا کوئی زیادتی کی اس میں نہ آتی ہو. ان کا اب یہ ہے کہ وہ یہاں رہتے ہیں, وہ واپس خود نہیں جا رہے کیونکہ ان کو یہاں رہ کے کام کرنا ہے, جو بھی ان کی مجبوریاں ہیں, کیونکہ خاتون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ واپس بھی جانا چاہتے ہیں, لیکن ادھر سے وہ مسلسل ایک ایموشنل بلیک میل ہوتی ہے, اور ہر وقت وہ فون پہ ہوتے ہیں. وہ لٹرلی اگر جیسے فون کریں اور وہ اگر پہلی دوسری تیسری بیل پہ نہ اٹھائیں تو پیرنٹس ناراض ہو جائیں گے, پیرنٹس 2-3 دن بات ہی نہیں کریں گے. وہ بہن بھائی کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہو, اور جو ہے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو, اور اگر تم ان کو یہ کر دو تو وہ خوش ہو جائیں گے, معافی مانگ لو. اور مطلب ایک نان سٹاپ ایک وشیس سا سرکل ان کے گھر چلتا ہے. تو میرے لحاظ سے تو یہ بہت زیادتی ہے, کیونکہ مطلب آپ ماں باپ اگر حق پہ ہیں تو آپ کر سکتے ہو, لیکن آخر ان کی یہاں فیملی بھی ہے, بچے بھی ہیں, اور وہ ان کے ساتھ جو بھی انہیں ٹائم گزارنا ہے. لیکن اب بھی سچویشن آ گئی کہ اب 24/7 وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے ذہن میں بس ایک اتنی ایکسٹریم گلٹ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گیا ہوں, کہ وہ یہاں پہ ان کی لائف اس طرح فنکشن نہیں کرتی. اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے, نہ فائنینشلی نہ ایموشنلی, لیکن اس پوری چیز سے ظاہری بات ہے ان کے گھر کا ماحول بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ کبھی اگر اس چیز کا ذکر کریں تو وہ آگے سے ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں فائنینشلی تو تنگ نہیں کر رہا, یا میں تمہیں ویسے تنگ نہیں کر رہا. اور وہ واقعی ان کو بھی نہیں کہتے کہ کچھ کرو, لیکن وہ ادھر سے گھر والوں کی اتنی نان سٹاپ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جب بھی وہ آتے ہیں, میں بھی یہی نوٹ کرتی ہوں کہ وہ نان سٹاپ فون پہ ہوتے ہیں, اور ان کو بالکل ان کی جان نکلی ہوتی ہے کہ اگر انہیں فون نہ اٹھایا اور اگر گھنٹوں بات نہ کی تو ادھر سے ناراضگی ہو جائے گی, اور پھر وہ دین کی چیز آ جاتی ہے کہ جی تم ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو اور ان سے بات نہیں کر رہے ہو, پھر وہ بات نہیں کریں گے کئی دن. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ جب ان سے بات بھی کرتی ہیں تو ان کو ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں یہ نہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ سے بات نہ کرو, جو کہ ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ میرے ساری چیزیں پوری کر رہے ہیں. تو صحیح. ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی, ہمارا جو دین ہے وہ میں نے جیسے آیت قرآن کریم کی پڑھی, انصاف اور عدل کی بات کرتا ہے, اور چاہے وہ انصاف کی بات والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو, آپ کو وہ کرنی ہے. اور یہ جو بھائی صاحب ہیں ان کو شدید ضرورت ہے کہ یہ کسی سائیکاٹرسٹ سے تھراپی لیں, اور کسی مسلمان اس سے, نہ کہ ملحد سے. تو جی کیونکہ یہ ان کے کوئی بچپن کے کچھ مجھے محسوس ہو رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کے جو ویک جو پرسنالٹی ہوتی ہے, تو جو ایموشنل جی بلیک سوری میل میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ایکچولی ان کے گھر کا ماحول بچپن سے بہت عجیب رہا تھا, بڑوں کے مسئلے, گھر کے مسئلے, اور یہ بیچ میں اپنے پیرنٹس کے بہت اگینسٹ بھی ہو گئے تھے. لیکن ایکچولی ان خاتون کی وجہ سے وہ اپنے پیرنٹس کے قریب بھی ہوئے, کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ آپ, لیکن اب وہ بس اس طرح ہو گئے ہیں کہ یہ چیز بالکل غلط ہے کہ ابھی ان کے جیسے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو وہ گئے, تو وہ بڑے ایموشنل سے بھی ہو گئے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پہ کا حق دینے کے لیے کسی کے دوسرے کا حق لو یا ان پہ ظلم کرو. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایموشنل ظلم ہی ہے کہ وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں, چیزیں بھی کرتے ہیں, بٹ ایموشنلی تو وہ جاتی ہے نا. میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اس کے اندر جو بات پہلے کی ہے کہ ہمیں اپنی باؤنڈریز اسلام کی روشنی میں بنانی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو ان باؤنڈریز میں رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ کو ایک باؤنڈری کریٹ کرنی ہوتی ہے اپنے والدین کے حوالے سے, اپنی بیوی کے حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے. ایون آپ کی ذات کی بھی ایک جو ہے سیلف رسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ بس جو مرضی آئے اور وہ آپ کو رگڑ کے چلا جائے. تو ان کا یہ جو اب نارمل رویہ ہے وہ ان کے والدین کے اندر جو وہاں پہ اب نارملٹی آ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اولاد میں ٹرانسفر ہوا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو ایک عدد جو ہے وہ تھراپسٹ کی ضرورت ہے, جس سے وہ اپنی شیئرنگ کریں, اپنی وہ چیزیں شیئر کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کریں. اگر وہ اس طرح سے کریں گے تو اپنے بچوں کا بھی حق ماریں گے, اپنی بیوی کا بھی, کیونکہ پیسہ دینا کوئی چیز نہیں ہوتا. آپ کو ایموشنلی جو اپنے بیوی بچوں کو وقت دینا ہے, ان کو محبت دینی ہے, ان کو کیئر دینا ہے, ان کو تحفظ کا احساس دینا ہے, ٹھیک ہے. کہ یہ تھوڑی ہے کہ کسی بھی موقع کے اوپر آپ جو ہے نا گھر والوں کا ابا جی کا فون آیا تو آپ چھوڑ کے بیوی بچوں کو بھاگ لیے. یعنی ایسا جو بندہ ہوگا وہ ایسی کنڈیشن میں پھر وہ اپنی بیوی کو یہ بھی نہیں دیکھ پائے گا کہ وہ بیچاری درد میں کرا رہی ہے یا رو رہی ہے, یا اس کے بچوں کو اس ٹائم جو ہے نا وہ روٹی کے لقمے کی ضرورت تھی اور اس نے وہ مطلب کھانا تھا. تو وہ تو اتنا کیونکہ بلیک میل کرنا اور بلیک میل ہونا یہ ایک نفسیاتی مرض ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس میں کوئی مجھے کہنے میں شرعی طور پر کوئی وہ نہیں ہے, کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر. یہ ایک مرض ہے
اور شریعت ہرگز ایسے لوگ پیدا نہیں کرتی. تو اگر ہم اس طرح کے کمزور لوگ پیدا ہوں گے اور وہ چلیں گے تو وہ انہوں نے کیا پھر حق کی دعوت تو دینی ہے. یہ اور جو کیا ان کی وہ ہے ان کے مدر کی جو ہے کہ وہ بات نہیں کرتی ہیں، اور پھر یہ اگر وائف ہسبینڈ سے بات بھی کرنا چاہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ چیز بہت حاوی آ جاتی ہے کہ جی ماں ناراض ہے، اور ماں نہیں ناراض ہو سکتی. دیکھیں یہ ماں، دیکھیں بالکل میں اس کو سمجھ رہا ہوں، اس کنڈیشن کو میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں جی پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اس آدمی کو کہ ان کی اماں ابا بیسیکلی ماں یا باپ جو بھی اس طرح کی کنڈیشن کے اندر ہیں وہ ایک مریض ہے. ٹھیک ہے، مریض کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، مریض گھر میں جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ہم ڈیل کرتے ہیں؟ بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی محبت سے کرتے ہیں، مگر مریض کی ہر بات تو نہیں مانتے نا ہم. اور بالکل مریض کو دیکھ کے خود بھی تو گلٹ میں نہیں آ جاتے. ٹھیک ہے نا، مریض اگر دوائی پینے پر بچہ بیمار ہو، آپ اس کو پلائیں اور وہ چیخنے لگ جائے، ناراض ہونے لگ جائے، تو اب اما ابا خود بھی چیخنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے اما ابا خود جو ہے نا بچے ہیں، وہ تو ابا بننے کے قابل ہی نہیں تھے. تو یہ جو جی بھائی صاحب ہیں ان کو پہلے یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ان کی جو والدہ ہے وہ ایموشنلی بیمار ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ وہ ان کو تھراپیز دلوائیں. وہ ان کے لیے کوئی پہلے تو ان کو خود لینے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ وہ اما ابا تو بعد کا سٹیج ہے. پہلے تو وہ خود بالکل کسی تھراپسٹ سے رابطے میں آئیں یا کسی یہ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کوچنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسائل کو حل کرتے ہیں. دو طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جو آپ کے ڈیپ انسائڈ آپ کے اندر جا کے آپ کے ایشوز کو، بچپن کے آپ کے ٹراماز کو حل کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ایشو کو فوراً دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. تو اس حوالے سے میری یہاں پر بہن ہے یہ سیدہ خولا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ جانتی ہیں بہت ساری، خود بھی وہ ایک کوچ بھی ہیں، کونسلر بھی ہیں. تو لیکن آپ کو مطلب اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوگی، ان کو آپ تلاش کریں جو مسلمان ہوں اور اسلام کو سمجھتے ہوں، اور ان سے وہ لیں تاکہ وہ، یعنی یہ تو کنفرم ہے نا کہ شرعی طور پر وہ غلط کر رہے ہیں، یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بیوی کو وقت نہ دینا یا اولاد کو ایموشنلی جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو اذیت دینا، اگر کچھ بھی نہ ہو اپنے آپ کو ہی بندہ اذیت دیتا رہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بالکل بھی شرعی طور پر حرام ہے. تو یہ سارے ہی حرام کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ان کی وائف کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ مریض ہیں، وہ بجائے اس کے ان کو یہ سوچنا شروع کر دے کہ اماں سے تعلق ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی صحیح مسئلے کو نہیں سمجھا، کو کسی نے غلط گائیڈ کیا. ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مریض والدین ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ کیسے چلنا ہے، یہ آپ کو ایک جو ہے ایک سائیکاٹرسٹ بتا سکتا ہے، ایک جس کے ساتھ آپ مسلسل رابطے میں ہیں، جو آپ کو بتا رہا ہے اچھا آپ ایسے کریں گے، آپ ایسے کریں گے، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ یہ پھر ان کے بچوں میں بھی آئے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر وہ اسی رویے کو رکھتے ہیں تو یہی چیزیں پھر ان کے بچے دیکھ رہے ہیں تو وہی پھر آگے ٹرانسفر ہوگا، اور وہ پھر مزید مسائل سے مسائل جو ہے نا چلیں گے. تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ کسی سائیکالوجسٹ سے ضرور رابطہ کریں، اللہ ان کے لیے آسانی کرتا ہے. تھینک یو جی، شکریہ جزاک اللہ. جی عرفہ بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا، میرے دو سوال ہیں. پہلے تو یہ کہ کچھ لوگ مطلب کچھ ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ بہت ابیوزو ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے، بہت زیادہ مطلب وہ موقع محل نہیں دیکھتے، اور وہ چول جاہل عورت پاگل عورت اس طرح کے تمام الفاظ استعمال کرتے ہیں، اپنی بکواس بند کر لو. دوسری بات یہ میں نے پوچھی تھی کہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ اپنی آئی بروز جو ہے وہ بالکل عورت ان کو ٹچ نہیں کر سکتی نا، آئی بروز کے بال ریموو نہیں کر سکتی. تو مطلب اگر آپ کی آئی بروز بہت زیادہ بری ہیں یا تھوڑی بہت ڈارک ہے، اپیرنس بہت ڈسٹرب ہوگی، پھر بھی آپ نہیں کچھ کر سکتے ان کے ساتھ؟ یہ میرے سوال تھے. صحیح. یہ تو تھوڑا سا اس کے لیے میں ٹائم لوں گا آپ سے. یہ جو آئی بروز والی آپ نے بات کی ہے، اس میں ایک چیز ہے کہ جو آئی بروز ایسی بعض اوقات ہوتی ہیں کہ وہ ماتھے کے درمیان میں آ جاتی ہیں، یعنی آئی بروز کے بال جہاں ہونے چاہیے وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک جو نارمل جہاں پر بال، اب میں اگر اپنی آئی بروز کی بات ہی کروں تو میری آئی بروز ایسی بھی ہیں کہ میری آئی بروز بیچ سے بھی جڑی ہیں، تو مطلب بیچ سے تو میں ان کو کر لیتی ہوں کیونکہ اس کا تو کوئی ممانعت نہیں ہے نا، اس میں کوئی ممانعت نہیں.
اس میں کوئی جی ممانعت نہیں ہے. جی البتہ پر پراپر شیپ بنانے کا. ہاں جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے پراپر شیپ میں آنے کا، تو اس حوالے سے نا آپ مجھے واٹس ایپ گروپ کے اندر دوبارہ سے یا تو مجھے کر دیجئے گا میرے نمبر پہ، ٹھیک ہے؟ تو مجھے آپ میسج کر دیں گی، میں انشاءاللہ اس کو مزید اس کی تحقیق کر کے آپ کو یہ بتا دوں گا. اور جہاں تک جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے رویے کا تعلق ہے، تو اس کے اندر مسئلہ وہی ہے جو ہماری بہن نے پہلے بیان کیا کہ ہمیں جو ہے ہم باؤنڈریز نہیں بناتے، ہم اپنی رسپیکٹ نہیں کرتے اور ہم دوسرے کو نو نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ ہم خوف میں رہتے ہیں، تو ہمیں خوف سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کیا کر دے گا، جب آپ ڈرتے ہیں نا یہ کہ اچھا میرا تو گھر ٹوٹ جائے گا، تو پھر آپ ظلم کو سہتے ہیں، اور جب آپ ظلم کو سہتے ہیں تو پھر آپ ظلم کرتے ہیں. آپ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنی اولاد پہ ظلم کرتے ہیں، آپ غیبت کا ظلم کرتے ہیں، آپ چغلیوں کا ظلم کرتے ہیں، آپ پھر بہت سارے طریقوں سے ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں ظلم کو نو کرنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے. کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کوئی آسمان نہیں گرنے لگا، اور ہمیں جو بیس بنانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بنانی ہے. ہمارا انداز اچھے سے اچھا ہو، اور اس کے لیے میں بھی آپ کو بھی یہی کہوں گا، اور ہر اس بندے کو جو اس وقت مسائل کا شکار ہے، کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں، یہ جو دینی طبقہ ہے، وہاں سے ہمیں اس وقت یہ رہنمائی جو سائیکالوجی سے متعلق ہے وہ نہیں مل رہی. تو یہ ایک بڑا ایشو، ایک بڑا گیپ ہے جو اس ٹائم جس کا جو ایک ہمیں پرابلم فیس ہو رہی ہے. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ، اگر تو وہ آپ کی کوئی فیملی میں ایسے کچھ لوگ ہوں جو سمجھدار ہوں، تو آپ ان کے مشورے میں آ جائیں، ورنہ کسی سائیکالوجسٹ سے، کسی کونسلنگ کرنے والے بندی سے آپ رابطے میں رہیں، اور وقتاً فوقتاً ان سے شیئرنگ کرتے رہیں، کیونکہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر ہی جو ہے نا ہدایت اندر ہی چھپائی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اوپر نا اتنی زیادہ ڈپریشن اور دباؤ کے پردے پڑ جاتے ہیں کہ ہم اپنے حق کو دیکھ نہیں پاتے. لیکن جب ہم کسی ایسے بندے کو کہ جو کاؤنسلنگ کرنے والا ہو، سائیکٹرسٹ ہو، اس کو جب آپ اپنی بات سناتے ہیں تو آپ کا جو وہ ججمنٹل نہیں ہوتا، وہ آپ کو فوری مشورہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بخود مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو خود پتا، آپ کا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ بھی اسی طرح کے رویے کو اپنائیں اور جو ہے ڈپریشن کے اندر آئیں، اپنے آپ کو اذیت دیں یا گلٹ میں جائیں، یا جو ہے اللہ سے دور ہوں کہ میں کس مصیبت میں پڑ گئی ہوں، اللہ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، نعوذ باللہ. تو آپ ان سب کے کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ، اللہ نے جو آپ کو آزادی دی ہے، جو آپ کو محبت، اکرام اور عزت سے نوازا ہے، آپ اس کو یاد کریں، اور اس کے لیے کسی ایسے بندی سے جو آپ کو ایموشنلی آپ کی ہیلپ کر سکے، اس سے ضرور رابطے کے اندر آئیں، تاکہ یہ مسائل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ حل ہوں. بہرحال یہ مسائل معاشرے میں کامن ہے، بہت عام ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے انشاءاللہ. تو جو پرسن ابیوزو ہو اس کو کیا کہیں کہ ہمارے ساتھ ابیوزو لینگویج یوز نہ کرو؟ جی جو ہاں اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دبتے ہیں اور ہم اگر برداشت کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایسا بندہ ہوگا وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، اگر کوئی ابیوزو ہو رہا ہے تو شریعت بھی آپ کو اجازت دے دیتی. شریعت نے جو اجازتیں دی ہیں نا وہ اسی لیے دی ہیں. اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو اتنی ہی گالی جواب میں اس کو دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے 6 سپارہ، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کسی کو وہ بولنے کو ناپسند کرتا ہے سوائے اس کو جس کے اوپر ظلم ہوا ہو. تو اگر کوئی آپ کو مطلب ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو کہتے ہیں نا ڈاڈا ہوتا ہے نا، ڈاڈا یا ڈاڈی، اس کے ساتھ سامنے پھر سب جھک جاتے ہیں. تو بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا ڈاڈا پن دکھائیں، اور مطلب ہے کہ آپ اپنے تیور دکھائیں کہ بھئی یہ اس طرح سے تو پھر آگے جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ بندہ جو ہے اس کو بریک لگ سکتی ہے. لیکن میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ اس ساری سچویشن کو ایسے نہ لیں آپ، اس کے لیے کسی بندی سے ضرور مشاورت کر لیں جو آپ کے حالات کو تفصیل سے سن کے آپ کو مشورہ دے سکے، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات پوچھنی ہے مجھے. جی یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو مطلب بچپن سے یہی دیکھتے آئے ہوتے ہیں کہ ان کی امی کو ان کے ابو گالی دیتے ہیں،
تو اب وہ بھی بڑے ہو کے یہی کرتے ہیں, وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ابیوزو ہو جاتے ہیں. تو صحیح. ایک تو میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ مطلب آپ بچپن سے ایک چیز دیکھتے آ رہے ہو کہ آپ کی امی نے یہ فیس کیا. آبویسلی جب آپ کی امی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو آپ خوش تو نہیں ہوتے ہوگے نا, آپ کو برا ہی لگتا ہوگا. بالکل تو پھر بالکل. آگے جا کے آپ خود اتنے ابیوزو کیسے ہو جاتے ہو؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے, اب فار ایگزامپل اب میرے امی ابو کی لڑائی ہو رہی ہے اور میرے ابو ابیوز کر رہے ہیں میری امی کو, تو میں کیا کروں بیچ میں؟ مطلب میں سائڈ پہ کھڑی رہوں یا جا کے بولوں گی آئندہ اس طرح کی کوئی بات مت کیجیے گا؟ صحیح صحیح. اچھا اس میں نا میں خولا بہن سے ہم پہلے بات سن لیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. ہاں جی خولا, اگر آپ بات. جی میں اس میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے بہت حکمت سے چلنا, یعنی ایک تو ہے ڈاڈے پن سے چلنا, اس میں بھی حل نکل آتا ہے, اور ایک ہے حکمت سے چلنا, اس میں بھی حل نکل آتا ہے. خاوند جو ہوتے ہیں ہر وقت غصے میں نہیں رہتے, یہ حقیقت ہے. وہ کبھی پیار کے موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی غصے کے موڈ میں ہوتے ہیں. ہم کرتے کیا ہے عام طور پر کہ جب کوئی غصے میں ہے تب ہم اس کی باتوں کو سیریس لیتے ہیں, تب ہم پریشان ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ اچھے موڈ میں آتے ہیں تب ہم بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا برا کیا تھا. اور اصل میں وقت تب ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے مسائل کو حل کریں. یعنی جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تب جا کر محنت کرنا, پسینہ بہانا, یہ عقل مندی نہیں ہے. جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری کرنا یہ عقل مندی ہے. تو جب خاوند پیار کے موڈ میں ہو, جب وہ سننے کے موڈ میں ہو, اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ خاوند پیار کے موڈ میں بھی آتے ہیں, سننے کے موڈ میں بھی آتے ہیں, ہم ان کو بس پہچاننے میں تھوڑا سا اگر غلطی نہ کریں, ہم بغور ان کو دیکھ رہے ہوں گے یہ کب سننے کے موڈ میں آئیں گے. تو جب وہ سننے کے موڈ میں آئیں تب آپ ان کے ہاتھ لیں اور ان کو پیار سے بات کریں, بالکل ریلیکس موڈ میں, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہوگا یا مجھے برا لگتا ہوگا. ظاہری بات ہے وہ کہیں گے ہاں آپ کو برا لگتا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ سوری بھی کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے سوری نہ کرتے ہیں. اوپن ڈسکشن, ایسی ڈسکشن کرنا جس میں ان کو گلٹ نہ فیل ہو, ان کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے اور مسئلے کو حل کیا جائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں. جیسے اب لازمی نہیں ہے کہ ہم انہی پر بات کریں, ہم کسی دوست کی مثال دے کر کہ وہ اس کو ایسے گالی وغیرہ دیتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں, اس طریقے سے بھی بات کی جا سکتی ہے. اچھا, اور سم ٹائم خاوند مان لیتے ہیں. میری ایک کلائنٹ تھی, ان کے ہسبینڈ ہمیشہ سوری کر لیتے تھے اور مان جاتے تھے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے اور میں مانتا ہوں یہ میری غلطی ہے, لیکن یہ میری غلطی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر تھوڑا سا اب ہمیں فارم ہونے کی ضرورت ہے, اب ہمیں کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی غلطی ہے, پھر یہ ریپیٹ کر رہے ہیں, تب ہم ان سے دو ٹوک بات کر سکتے ہیں. بھائی آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی غلطی ہے اور آپ سے یہ ریپیٹ ہو جاتی ہے, تو اب اگر یہ ریپیٹ ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, آپ کو کوئی نہ کوئی جرمانہ تو دینا پڑے گا. تو میں بھی وہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ جرمانہ دوں گا, میں تمہارے لیے باہر سے کھانا لا دوں گا, یا ہو سکتا ہے آپ ہی انہیں سجیسٹ کریں کہ اگلی دفعہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو پھر ایسے ایسے کرنا پڑے گا. تو حکمت سے ڈسکشنز کرنا, یہ جو سے نا کلیئرٹی, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کلیئرٹی پیدا کرنا رشتے میں, جو بھی مسائل بن رہے ہیں ان کو کلیئر ہو کر اس کے بارے میں بات چیت کرنا, یہ مسائل کو حل کرتی ہے. لیکن موڈ دیکھ کر کے, اب اس وقت ان کا سننے کا موڈ ہے تو میں اس وقت بولوں. ایون یہ کہ بچوں کے ساتھ بھی جو مسائل ہوتے ہیں ہم ان کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں تب ہم انہیں بھول جاتے ہیں, جبکہ اصل وقت تب ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کا. تو امید ہے آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. جی بالکل ٹھیک کہا. چلیں جزاک اللہ خیر. جی سید احسن بھائی آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری 2-3 سوال بھی ہیں, اس میں کچھ باتیں بھی ہیں. سب سے پہلے جی تو یہ کہ جیسے ابھی ایک کسی نے کچھ بتایا تھا کہ پیسوں کے حوالے سے اور شوہر کی اجازت کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے یہاں پہ نا پاکستان میں کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے کمیونیکیشن کا, چاہے وہ ماں باپ سے ہو, چاہے وہ شوہر سے ہو, چاہے وہ بہن بھائیوں سے ہو. میں ایج میری کافی کم ہے, لیکن تھوڑا سا جیسے میں دیکھتا ہوں لوگوں کو, ان کی گھر میں پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, باہر جب جاتے ہیں دوستوں میں پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا یہ نہیں کہ ٹھیک ہے دوستوں میں ایک ہوتی ہے کہ آپ کبھی غلط بات بھی کر لیتے ہو, گالی بھی دے دیتے ہو, وہ آف کورس آپ گھر میں نہیں کر سکتے, لیکن جو صحیح بات آپ دوست کے سامنے کر رہے ہوتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہی از ناٹ دا ادر پرسن ناٹ گونا جج می, یا ججمنٹ کا ایک وہ پہلو نہیں آئے گا, یہ مجھے نہیں کہے گا میں تمہارا دوست ہوں تو تم, اسلام میں جو ہے دوست کی ریلیجیس بلیک میلنگ نہیں ہوگی. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے, اور ہوتی ہے عموماً گھر میں ہی ہوتی ہے, اور اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو مسئلے دونوں ہی ہیں. آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہو, اگلا بندہ اس کمیونیکیشن کو
ماں باپ بھی لیتے ہیں، اور عمر سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں کہ جی یہ تو بدتمیزی کر رہا ہے. اچھا جو کمیونیکیشن کر رہا ہے اس کا جو انداز ہوتا ہے وہ شاید تھوڑا ریجڈ بھی ہوتا ہے، اس میں شاید تھوڑی وائس کی پچ بھی ہائی ہو جاتی ہے. تو دونوں کو کیسے چلنا چاہیے؟ جی جی بالکل صحیح. اگر میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ریجڈ ہوں، تو وہی جب میں بات کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے شاید یہ ایج کا بھی فیکٹر ہوتا ہوگا کہ جب آپ جوان زیادہ ہو یا 20s میں یا 30s میں تو آپ کی پچ آلریڈی شاید زیادہ ہی ہائی ہوتی ہے بہ نسبت جب آپ 40-50 کے ہوتے ہو، تحمل زیادہ آ جاتا ہے اس وقت. تو یہ ایج فیکٹر ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا دوسرا ایک اور سوال، ایک اور بات یہ کہ اگر جیسے اس میں یہ والی جو بھی لاسٹ بات ہوئی تھی اباؤٹ ابیوزو لینگویج، اچھا اب جب آپ دوستوں میں ہیں تو آپ دوست کو پاگل بھی بول دیتے ہو. گالی دینا ایک جو مشہور مطلب عام گالیاں ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ظاہری سی بات ہے وہ آپ دوست کو بھی نہیں دینی چاہیے. لیکن گھر میں تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ بیوی کے سامنے یا ماں کے سامنے یا بہن کے عموماً نہیں دیتے وہ، لیکن بیوی کے سامنے پاکستانی اس کا بس نہیں چلتا شاید مرد کا تو وہ شاید بیوی کو دے دیتا ہے. دیکھے ابیوزو ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر. تو اگر وہ ابیوزو نہیں ہے اور اگر وہ سلینگ لینگویج ہے، مثال کے طور پہ پنجاب میں جو ہے نا ایک اگر بہت وہ آپ کسی کو سمجھاؤ یا کسی کو تو آگے سے دوست آگے سے جواب دے دیتے ہیں ایڈا تو فلاسفر یا ایڈا تو سائنسدان، ٹھیک ہے، یہ وہاں کا ایک مذاقیہ طور پہ آپ بول دیتے ہو. اب اگر آپ نے یہی بات اپنی بیگم کو بول دی اور وہ آگے سے کہ جی اس نے تو مجھے ایسے ہی بول دیا، حالانکہ یہ گالی میں نہیں آتا. تو کچھ جیوگرافیکلی طور کے اوپر سلینگ لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے، کہیں پہ سارکزم پسند کیا جاتا ہے، کہیں پہ سارکزم نہیں پسند کیا جاتا. تو اب وہی والی بات کہ پھر اگر حدیث بھی آپ دیکھیں تو جی کہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں میاں بیوی، تو اس کو پھر وہ باؤنڈریز کیسے بنائی جائیں کہ جی ٹھیک ہے اگر تمہیں پھر میری بیوی ہو تو پھر تم صرف اسی لیے ہو کہ جی نکاح ہو گیا اب چل رہی ہے چلائیں اور بچوں کے لیے ہی ہے بس اور کچھ نہیں ہے، دوستی نہیں ہے. تو لیکن یہ جو ابھی جو رائٹ نا جو 20s میں ہے جو 30s میں ہے، میرا خیال ہے کہ پیپل آر ریئلی اسکیئرڈ آف گیٹنگ میرڈ، اور اسی وجہ سے ہی ہے کہ جی وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جی مجھے تو دوستی چاہیے، مجھے تو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے مٹیریلزم بھی آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اگر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مٹیریلزم ہے تو دوستی نہیں ہے تو میں کیا کروں گی ایسے شخص کے ساتھ. لڑکی بھی بولتی ہے لڑکا بھی بولتا ہے کہ بھائی وہ اگر ایسی لائک اس نے مجھے پاگل بول دیا، میں نے اس کو پاگل بول دیا، ایسے مذاق میں 4 لوگوں کے سامنے نہیں، وہ ہر کسی کو برا لگے گا. وہ آپ اپنے دوست کو بھی کسی اسٹرینجر کے سامنے بولیں گے اس کو بھی برا لگے گا، وہ بعد میں ہو سکتا ہے آپ سے کہہ بھی دے کہ یار 4 لوگوں کے سامنے آپ نے میری بےعزتی کی ایسے کی. لیکن اکیلے میں یا جو جی آپ اصل میں جن کی جس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں یہاں پر وہ نہیں ہے. پاکستان میں تو عموماً جو مسائل ہیں جس کا یہ بھی بہن نے بھی ذکر کیا وہ تو تکلیف دہ صورتحال ہے، اور وہ اپنے والدین کو اس طرح کی ہی لینگویج جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی بول رہے ہیں اور وہ پھر اس کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو ان کو اسٹاپ لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جیسے بات کی کہ مطلب آپ اچھے وقت میں بیٹھ کے ڈسکس کریں چیزوں کو، آپ شیئر کریں کہ میں اس میں تکلیف کے اندر ہوں اور اس کا اظہار کریں. اور پھر دوسرا جو میں نے تجویز دی کہ جب کوئی بندہ پھر بھی نہ انسان بن رہا ہو تو پھر اس کو اسی کی زبان میں جب جواب دیا جائے تو وہ خاصا افاقہ ہو جاتا ہے بندے کو کہ اچھا یہ تو مطلب جو ہے نا یہ مہنگا بھی پڑ سکتا ہے. تو لیکن پھر وہاں پہ پھر اصل میں پھر وہاں پہ پھر میل ایگو بھی تو آ جاتی ہے نا، پھر وہ بات میں نے یہاں پہ تو یہ ہاں وہ تو اگر بیوی گالی دے دے آگے سے وہ تو طلاق دے دے گا، اس کو نکال دے گا گھر سے باہر. یہ ایسا نہیں ہوتا، مطلب ایسا نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی خوف ہے جو پالے ہوئے ہیں. میں ویسے اس چیز کے اس میں نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا. اصل تو وہی ہے کہ ہم میسج استعمال کریں، مختلف ٹیکنیکس استعمال کریں، ٹھیک ہے نا، بات چیت کریں. لیکن اگر کوئی پھر بھی اذیت دینے کے اوپر تلا ہوا ہے تو اچھا طلاق دے دے گا تو کیا ہو جائے گا، سوال ہے نا. ہاں پھر کیا ہو جائے گا، سوال یہ وہ ہے بھی اسی لیے کہ الگ ہو جانا چاہیے نا. آپ کو مسلسل اگر کوئی پکار ہے تو بہتر ہے آپ الگ ہی ہو جائیں، ٹھیک ہے، جو اس قابل ہی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے یہ فرسٹ سٹیپ نہیں ہے، یہ انتہائی قدم ہے. آپ کو پہلے مطلب بات چیت کرنی چاہیے. ریسنٹلی ابھی لاسٹ ویک ایک لاسٹ بات میری ایک لاسٹ سوال بھی ہے. ریسنٹلی لاسٹ ویک نا میرے ایک کزن ہے، تو ان کے لیے کیا کہتے ہیں لڑکی وغیرہ کا کچھ چل رہا تھا سلسلہ.
تو انہوں نے کہا کہ مجھے لڑکی سے ملنا ہے، بات چیت کرنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں. اچھا لڑکے کے گھر والوں نے بلکہ لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ ایک دفعہ مل لیں، بات چیت کر لیں، دیکھ لیں. تو وہ ایک دفعہ مل لی ہے بس. پہلی ملاقات میں تو کیا بندہ بات کرتا ہے، یو ہیو ٹو بریک دا آئس. تو وہ بس سیر و تفریح یا مذاقیہ طور پہ یا ایسی بس تھوڑی سی میٹنگ ہوئی اور وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی تو لڑکے نے کہا کہ جی میں نے لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی وہ تاکہ ایک بیریئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے دونوں میں، لڑکی میں زیادہ ہوتا ہے، لڑکے میں تھوڑا کم ہوتا ہے. تو وہ مجھے صرف وہ توڑنا تھا تاکہ وہ بات چیت کریں، ہم بات چیت کریں. تو وہ ابھی پہلی میٹنگ میں ہو گیا، تو آپ میری ایک میٹنگ اور کرا دیں. تو آگے سے اس کے والدین نے اتفاق سے میں انہیں کے گھر میں تھا تو میں نے سن بھی لیا. تو انہوں نے کہا کہ جی تمہیں ہماری عزت کا خیال نہیں ہے، ہم نے تو اب وہاں پہ رشتہ بھیج دیا اور انہوں نے بھی ہاں کر دیا ہے، تو اب ہم پیچھے ہٹیں گے تو کیا بات ہوگی. تو انہوں نے کہا لڑکی والوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری طرف سے بس وہ ہے، اور اگر انہوں نے ملنے ہی نہیں دینا ہوتا تو یا ایسی ٹوٹلی ارینج کرانی ہوتی تو وہ پہلے ہی منع کر دیتے کہ جی مل نہیں سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا نہیں. لڑکے نے کہا کہ جی میں نے دوسری میٹنگ کرنی ہے. تو اس کے اوپر پھر وہی تماشا کہ جی تمہیں عزت کا خیال نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. اور ایون کہ وہ اس سے پہلے ایک اور کیس بھی ہو گیا تھا ان کے گھر میں، فیملی میں کافی مطلب لڑائی جھگڑا اور پولیس اور یہ وہ. تو اس کے ابا نے آگے سے کہا کہ جی میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا اور خود کو بھی مار دوں گا اگر تم نے یہ حرکت کی، اب میں نے زبان دے دی ہے اور یہ بس. اور وہ بیچارہ ایک ہفتے سے میرے گھر پہ رہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. بس یہ بہت سارے ایشوز ہیں اور ان سب کا حل یہ ہے کہ ہم ابھی اس میں کیا کرے پھر بندہ؟ اب یا بس تو اس مار دو پھر گولی گئی وہ پہ، اور کیا کرے؟ نہیں، اس میں حل یہی ہے کہ ہم شروع سے ہی اپنے آپ کو مضبوط کریں. شادی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اکثر مرد اور جو ہے نا شادی کے لیے وہ اس کے اہل ہی نہیں ہوتے، کوالیفائی نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو پہلے سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ کیا زندگی کے اصول ہیں اور اپنے بڑوں کی جو روایات ہیں، جو طریقہ کار ہیں، اتنا پہلے ویژن ہونا چاہیے کہ اس میں کیا غلط صحیح چل رہا ہے. تو اس کے بعد ہی بندہ جو ہے نا وہ اس قدم کو اٹھائے، ورنہ پھر وہ ظلم کرے گا اور کروائے گا، کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ میرے حال رحم فرمائے. جی میں آگے چلتے ہیں ہم آصفہ بہن کی طرف. ٹھیک ہے جی آصفہ بہن آپ سوال کر سکتے ہیں. جی آصفہ بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ بات سنی تھی کہ یہ جو ایک بات تو بہت ساری ہے لیکن میرے سے بولا نہیں جا رہا، کچھ مجھے تھوڑا میڈیکل پرابلم ہے، آکسیجن دیجیے. اللہ آپ کو صحت دے. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا ابیوزو لینگویج یوز کرنے، وہ تو ہوتا ہے چلو جو بندہ کرتا ہے وہ تو سامنے سب کے ہوتا ہے، اور وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اسی طرح سے جواب دے دیں. آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ جب بیوی ایسی جواب دے گی تو بچوں کے اوپر کیا اس کا اثر آئے گا؟ بالکل صحیح. وہ اسی طرح سے ابیوزو ہو جائیں گے. بالکل صحیح. وہ جو یہ خولا میم تھی انہوں نے جو بات کی تھی وہ میرے خیال سے زیادہ اچھی ہے کہ آپ ٹیکل کریں اچھے طریقے سے، اس کو آبزرو کریں. لیکن زیادہ مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان کے ہسبینڈ زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، سائیکولوجیکلی آپ کو اتنا ٹیز کرتے ہیں کہ یو کانٹ ایون اسمائل. آپ اپنے ہی کسی فرینڈ سرکل میں بیٹھ کے بھی اسمائل نہیں کر پاتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے اس سرکل کو لیو کرنا ہے تو آپ نے اس بندے کو دیکھنا ہے جس نے آپ سائیکولوجیکلی ایسا امپریشن دینا ہے کہ آپ کی یہ ساری ہنسی جو ہے نا نکل جائیں گے. وہاں پہ بندہ کیا کرے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جو ہے سب مسلمانوں پہ رحم کرے اور پریشانیوں کو دور فرمائے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے شاید جذباتی ہو کے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا. میرا مقصد اصل کے اندر جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس بہرحال شریعت نے انتہائی قدم کی بھی آپ کو اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اس میں یقیناً آپ نے اپنے بچوں کے اوپر پڑنے والے ایفیکٹس کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ اس چیز کو روٹین بنا لیں. اور یقیناً اصل میں تو وہ انتہائی اقدام ہوتے ہیں تاکہ خاوند جو ہے یا رک جائے گا یا پھر
آپ اس سے نجات پا لیں، یہی حل ہے. ٹھیک ہے، تو باقی اللہ رحم کرے. اصل میں ہم ایموشن میں 1 منٹ، جی 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 سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی جی ہوں. بات یہ ہے کہ ابھی جب آپ کا یہ ہو رہی ہے کلاس، اس میں کہیں جگہ پہ لائک میرے بچے بھی سنتے ہیں، ان جی میں ایسے بچے ہیں جو جن کو ابھی پورا اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، دماغ بھی چھوٹا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ہسبینڈ کو کس طرح سے رسپونڈ کریں. یہ بڑا ضروری ہے اس صحیح. بات کے بارے میں سوچنا. تھوڑے دن پہلے ہم سر ساحل کے ایک کلاس میں وہ دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کو حجاب کروانا کروائیں لیکن ان کے دماغ کھولیں. اب اس کا یہ اثر ہوا کہ میری بیٹی اس نے پورا گھر میں ایک وہ ٹیم کریٹ کیا کہ جی سر نے کہا ہے کہ لڑکیوں کو آپ چھوڑ دیں، ان کا دماغ کھول دیں، ان کو مطلب آپ لوگ یہی کہتے ہیں لڑکیوں کو یہ کرنا ہے، لڑکیوں کو وہ کرنا ہے. انفیکٹ ہم لڑکیوں کو پیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیکسٹ جو ان کے اوپر ٹائم آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک پورا گھر سنبھالنا ہے، ایک پوری نسل کو آگے سے دیکھنا ہے، لیکن بچے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنا وہ نکالتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے جو نکلے ہوئے لفظ ہے نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. وہ اس سے مطلب کوئی 40s میں جا کے 30s میں جا کے شاید تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کرتے. چھوٹے جو بچے ہیں وہ تو یہ دیکھ رہے کہ سر نے کہا ہے ہسبینڈ کو ایسے جواب دیں، وہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ تو نہیں یہ بات سوچیں گے کہ بالکل ہمیں صحیح. ٹیکل کیسے کریں. اس لیے میں نے یہ بات کی. آپ کی میں بالکل بات کو سمجھ رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نا اصل میں دو انتہائیں ہیں، تو دونوں انتہاؤں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. ایک انتہا وہی ہے جو ہمارے کلچر میں ہے کہ اب لڑکی بیاہ دی ہے تو اس کا جنازہ ہی گھر میں آئے، اور اس کو اب اختلاف اور الگ ہونے کی اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بہرحال اسلام نہیں مانتا، چاہے ہمارا کلچر اس کو کتنا ہی آن کیوں نہ کرے اور اس کو مقدس کیوں نہ سمجھے. اسلام یہ بات نہیں کرتا. اسلام جو ہے وہ ظلم کے برداشت کرنے کو یا اس پر صبر کرنے کی بہرحال کچھ حدود لگاتا ہے اور عورت کو ایک اس کی عزت اور اس کی ایک باؤنڈری دیتا ہے. تو اس میں اصل تو یہی ہے کہ جو میری بہن خولا نے بات کی کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس معاملے کو احسن طریقے سے حل کریں. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ان تمام ٹیکنیکس کے باوجود اگر کوئی اس حل کے اوپر نہیں آ رہا تو پھر شریعت نے آپ کے پاس یہ راستے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ بچہ یہ سمجھے کہ بس آپ نے فوراً جو ہے بدتمیزی پہ اتر آنا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں خاوند کی جو اگر لڑکی ہے بیوی ہے تو اس پر خاوند کی جو ہے اطاعت کرنا، اس سے احترام کرنا، یہ اس کے اوپر بنیادی ذمہ داری ہے. اگر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے مگر اپنے خاوند کو جو ہے نا، بہت ساری لڑکیاں آج کل اس طرح ہو رہا ہے معاملہ کہ وہ ان کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتی. تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے. یہ بالکل اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس طرح کے رویوں کی. یہ بھی ہمارے کلچر کے اندر ابھی چیزیں انجیکٹ ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف جو ہمارا پرانا کلچر ہے جس کے اندر ایک عورت کے لیے وہ خدا بن جاتا ہے اور مجازی خدا ہو جاتا ہے اور بس جینا مرنا ادھر ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی غلط انتہا ہے اور بہت ہی غلط انتہا ہے، جس کے نتیجے میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے امراض پیدا ہوتے ہیں اور وہ امراض نسل در نسل اولادوں میں چلتے ہیں. اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو ایکسپیرینس میں رکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عزت خود کرتے ہیں اور پہلے دن سے ایک باؤنڈری رکھتے ہیں وہ لوگ آخر تک کامیاب رہتے ہیں. تو اپنی بچیوں کی جہاں تربیت ہم کریں وہاں پر ان کو یہ ضرور سکھائیں کہ آپ کو اپنی عزت، اپنی باؤنڈری کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، خاوند ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کوئی اب آپ کے پاس دنیا اور آخرت کی ایسی کامیابی ہاتھ میں آ گئی ہے کہ بس یہ اگر چھوٹ گیا تو زندگی برباد ہو جائے گی. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کی طرف سے آنے والی
اگر کوئی تکلیف پر آپ صبر کر لیں گی تو آپ کے لیے اجر ہے، اور اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری اور اس کی خدمت کرنا یہ آپ کا فریضہ ہے۔ آپ کی شادی کا مقصد جہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے تو بندگی میں یہ بات بھی شامل ہے، تو دونوں باتیں سکھانی چاہیے۔ تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی وہ بات نہیں ہے۔ باقی بہترین چیز میں مشورہ یہی دوں گا کہ کسی نہ کسی سائیکٹرسٹ سے رابطے میں رہیں، خصوصاً مسلمان جو دین کی کا فہم رکھنے والا ہو۔ عورت آدمی کسی آدمی کے ساتھ، عورت کسی عورت کے ساتھ ایسے رابطے میں رہیں، یا خاندان کے کچھ ایسے بڑوں کے ساتھ، بڑوں کی بات کو مانیں، ان کے ساتھ اس میں چلیں، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہندو کلچر کی تبلیغ کرنے کی بجائے وہ اس کی وہ اسلام کی بات کریں اور دیکھیں کہ کیا کس میں بہتری ہے۔ محض جو ہے وقت گزارنا جو ہے زندگی کا نام نہیں ہے، بلکہ وقت کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارنا اور وقت کو اچھے سے اچھے طریقے سے گزارنا اصل میں یہ مطلوب ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا، ان کو اسلام کے راستے پہ چلانے والا بنانا، نہ کہ بس کوئی نفسیاتی مریض پیدا کر دینا۔ تو یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ جی آخری سوال ہم لیتے ہیں عارفہ بہن کا، اس کے بعد ختم کریں۔ آپ نے کہا کہ مطلب ہم کسی ایک بندے سے شیئر کر سکتے ہیں نا، تو مطلب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم اپنی امی، ابو، بہن، بھابھی کسی سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم کسی ایموشنل ٹراما سے گزر رہے ہیں اپنے دوستوں سے۔ لیکن اگر امی ابو خود ایموشنل ٹراما سے گزرے ہیں یا وہ خود اہلیت نہ رکھتے ہوں تو الٹا کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے مطلب میرا تو یہ مشورہ ہے کہ جو سائیکالوجی کی فیلڈ سے متعلق لوگ ہیں، جو یا پھر فیملی میں ایسے بندے جو واقعتاً کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں اور دنیا کو سمجھتے ہیں، معاشرے کو سمجھتے ہیں، ایسے بندے سے آپ شیئرنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے فائدہ ہے۔ ورنہ ممکن ہے کہ اماں ابا سے مشورہ کریں تو کوئی اماں ابا کہیں کہ وہیں مرو اور وہیں دفن ہو جاؤ، اور کوئی اماں ابا ہوں وہ کہیں بیٹا ابھی سامان اٹھاؤ اور گھر آ جاؤ۔ تو یہ دونوں انتہائی ہیں اور دونوں انتہائی غلط ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ مسائل کو حل کرنا ہے، ختم نہیں کرنا تو بس تعلق ختم ہو جائیں۔ تعلق ختم کرنا بہت انتہائی قدم ہے جو مذاق نہیں ہے، اس کا زندگی کے اوپر اثر ہوتا ہے، خصوصاً ہمارا کلچر جہاں پر پھر تعلق ختم ہونے کے بعد پھر نیا تعلق قائم ہونا وہ ایک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں بچیوں کو اور اپنے بہنوں کو اس چیز کی نصیحت ہمیشہ کرتا ہوں کہ سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ قدم اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ پھر انسان بعد میں پچھتائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے، سب کی عزتوں کی حفاظت کرے اور آمین۔ جو ہے اپنے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرمائے، اور جس کے اندر جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے۔ آمین آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا جی، السلام علیکم۔